السلام علیکم دوستوں، آج پھر ایک اور ناول بائی اشتیاق احمد سیاہ اموات لے کر پھر سے میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ جا چکا ہے۔ انسپکٹر صاحب، میں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے، لیکن میں قاتل نہیں ہوں، اور اسی لیے میں کسی عام پولیس اسٹیشن جانے کے بجائے آپ کے پاس آ گیا ہوں، کیونکہ میری بات کی تصدیق کرنے کے لیے آپ ضرور کوشش کریں گے۔ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے قتل کیا ہے اور قاتل نہیں ہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے نہیں، ہو چکا ہے۔ میں بالکل بے گناہ ہوں، اس کے باوجود میں قاتل ہوں۔ اگر آپ میری مدد کریں تو قانون مجھے سزا نہیں دے سکتا، کم از کم آپ گرفتاری سے تو نہیں بچ سکیں گے۔ ضرور، کیوں نہیں، گرفتار آپ شوق سے کریں، لیکن مجھے سزا نہیں ملنی چاہیے۔ اچانک اسے ایک ہچکی آئی اور اس کا سر جھکا چلا گیا۔ ارے ارے، کیا ہوا آپ کو؟ اکرام، جلدی کرو، ایک گلاس پانی لاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اکرام تیزی سے بغل والے کمرے کی طرف لپکا۔ جب وہ گلاس لے کر آیا تو انسپکٹر جمشید بت بنے کھڑے تھے۔ اکرام کو دیکھ کر بولے، اب اسے پانی کی ضرورت نہیں رہی، یہ جا چکا ہے۔ جا چکا ہے؟ کمال ہے، چند لمحے پہلے تو یہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، ہر طرح صحت مند اور ہوش و حواس کے عالم میں باتیں کر رہا تھا۔ ہاں، اس پر حیرت مجھے بھی ہے، لیکن اس کی موت کا وقت یہی لکھا ہوا تھا، ہم کیا کر سکتے ہیں اکرام؟ اکرام نے دیکھا اس کے دونوں ہاتھ میز سے نیچے جھول رہے تھے، سر میز کے سرے پر ٹکا ہوا تھا۔ ایمبولینس کے لیے فون کرو بھائی، انسپکٹر جمشید اداس انداز میں بولے۔ اکرام فون کرنے لگا۔ انسپکٹر جمشید اس کی تلاشی لینے لگے۔ اس کی جیبوں سے برآمد ہونے والی چیزیں انہوں نے میز پر ڈھیر کر دیں۔ پھر ایمبولینس آئی اور لاش اٹھا کر لے گئی۔ انسپکٹر جمشید ان چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ ان چیزوں میں اس شخص کا شناختی کارڈ بھی تھا۔ اس پر انہوں نے پڑھا، اس کا نام قدیر خان گوگی لکھا ہوا تھا۔ پتے والے حصے میں 109 راجہ نگر درج تھا۔ انہوں نے کارڈ اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میز پر رکھی چیزوں میں ایک بٹوا بھی تھا۔ انہوں نے بٹوے کو کھول کر دیکھا، اس میں کچھ کرنسی نوٹ تھے۔ اس کی اپنی ایک تصویر تھی، 2 اور نوجوانوں کی تصویریں بھی تھیں۔ تینوں تصویریں الگ الگ تھیں۔ بٹوے میں سونے کی ایک انگوٹھی بھی تھی۔ انگوٹھی میں ایک بڑا سا نگینہ جڑا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ سگریٹ کا ایک پیکٹ اور سگریٹ کا لائٹر بھی موجود تھا۔ ان چیزوں کے علاوہ کوئی اور خاص چیز نہیں تھی۔ اکرام، تمہیں معلوم ہے اس نے مجھ سے کیا بات کی تھی؟ جی نہیں، میں فائل نمبر 25 میں گم تھا۔ بہت الجھا ہوا معاملہ ہے وہ بھی۔ تو سنو، اس نے کہا تھا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے، لیکن وہ قاتل نہیں ہے۔ جی، کیا فرمایا؟ قتل کر دیا ہے اور قاتل نہیں ہے؟ اکرام نے حیران ہو کر کہا۔ اس نے یہی الفاظ کہے تھے، پھر میرے پوچھنے پر کہا تھا کہ وہ بے گناہ ہے، اس کے باوجود قاتل ہے، اور اگر میں اس کی مدد کروں تو قانون اسے سزا نہیں دے سکتا۔ اور اس کے بعد اسے ایک ہچکی آئی تھی، بس اس ہچکی کے ساتھ ہی وہ ختم ہو گیا۔ حیرت ہے۔ ارے ہاں، ہم راجہ نگر کے پولیس اسٹیشن کو فون کر کے کیوں نہ معلوم کر لیں کہ ان کے علاقے میں قتل کی واردات ہوئی ہے، اس کی تفصیل کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، تم ہی کرو فون، انہوں نے کہا۔ اکرام نے نمبر ملایا اور بولا، ہیلو رانا صاحب، کیا حال ہے؟ سنا ہے آپ کے علاقے میں قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے۔ قتل کی واردات؟ ارے باپ رے، دوسری طرف سے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا گیا۔ تو ابھی آپ کو اطلاع نہیں ملی؟ نہیں، ہمیں تو کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اچھا، شکریہ، اس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ شاید یہ شخص ابھی ابھی قتل کی واردات کر کے آیا ہے۔ گھر کے افراد کو یا تو ابھی خبر نہیں ہوئی یا پھر ابھی ان کے ہوش و حواس ٹھکانے نہیں آئے، وہ ابھی فون نہیں کر سکے۔ خیر، اب ہم خود معلوم کریں گے چل کر، انہوں نے کہا، اور اکرام کو ساتھ لے کر باہر نکل آئے۔ جلد ہی ان کی جیپ 109 نمبر کوٹھی کے سامنے رکی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، یہاں کسی واردات کے امکانات نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے گھر کے افراد کو ابھی تک واردات کا علم نہیں ہو سکا۔ انسپکٹر جمشید بڑبڑائے۔ اس کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ اکرام بولا اور آگے بڑھ کر دستک دی۔ جلد ہی دروازہ کھلا اور ایک نوجوان نظر آیا۔ انہوں نے فوراً جان لیا، یہ تصویر والے 2 نوجوانوں میں سے ایک تھا، قدیر احمد گوگی۔ انسپکٹر جمشید اتنا
کہ کہہ کر رک گئے۔ جی ہاں، یہ انہی کا گھر ہے، لیکن اس وقت وہ گھر نہیں ہے، باہر ہی کہیں گئے ہیں۔ کتنی دیر پہلے گئے تھے اور کب تک آنے کا کہہ کر گئے تھے؟ انسپکٹر جمشید بولے۔ کچھ بتا کر نہیں گئے تھے۔ آپ کا نام؟ انہوں نے پوچھا۔ رشید خان گوگی، اس نے کہا۔ آپ کے ایک اور بھائی بھی تو ہیں؟ انسپکٹر جمشید ڈرتے ڈرتے بولے۔ ہاں، ان کا نام شبیر خان گوگی ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ ان کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ جی ہاں، وہ تو گھر میں ہی ہیں، اس نے کہا۔ آپ نے کیا فرمایا، وہ گھر میں ہی ہیں؟ جی ہاں بالکل، لیکن اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ اس نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں واقعی اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ انسپکٹر جمشید کھوئے کھوئے انداز میں بولے۔ آپ کل کتنے بھائی ہیں؟ ہم 3 بھائی ہیں، اس نے کہا۔ اوہ، تب تو معاملہ بہت دلچسپ ہو گیا ہے۔ لیکن نہیں، معاملہ حد درجے غمگین بھی ہے۔ تمہیں اندر بیٹھ کر بات کرنا ہوگی۔ آپ کون صاحبان ہیں؟ اپنا تعارف نہیں کرایا آپ نے۔ ہاں واقعی، یہ کہہ کر انہوں نے اپنا نام بتا دیے۔ اب اس کی آنکھوں میں الجھن تیر گئی، گھبرا کر بولا۔ خیریت تو ہے نا؟ افسوس خیریت نہیں ہے۔ جی کیا مطلب؟ میں نے کہا نا، ہمیں بیٹھ کر بات کرنا ہوگی۔ آئیے، اس نے انہیں راستہ دیا اور ڈرائنگ روم میں لے آیا، پھر بے تابانہ انداز میں بولا۔ ہاں اب بتائیے کیا بات ہے؟ اس بٹوے کو پہچانتے ہیں آپ؟ انہوں نے جیب میں سے بٹوا نکالا۔ اللہ رحم فرمائے، یہ تو بھائی جان کا بٹوا ہے۔ اور یہ آپ کو کہاں ملا؟ کیا وہ خیریت سے تو ہے نا؟ پہلے آپ شبیر خان گوگی کو دیکھ لیں جا کر، وہ کس حال میں ہیں۔ انسپکٹر جمشید بولے۔ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ پہلے دیکھ آئیں، انہوں نے کہا۔ لیکن اس کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ نے دستک دی ہم ایک ہی کمرے میں موجود تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے، اتنی سی دیر میں انہیں کیا ہوگا؟ خیر، آپ انہیں یہاں بلا لیں۔ میں آپ کو ایک حد درجہ عجیب بات بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے تو میری الجھن میں بہت اضافہ کر دیا ہے جناب، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے اس کا احساس ہے، لیکن میں کر ہی کیا سکتا ہوں؟ انہوں نے کندھے اچکائے اور وہ باہر نکل گیا۔ جلد ہی دوسرے بھائی کے ساتھ اندر داخل ہوا، دونوں کافی پریشان نظر آ رہے تھے۔ ہاں جناب، اب فرمائیے کیا بات ہے؟ تھوڑی دیر پہلے آپ کے بھائی قدیر خان گوگی میرے دفتر میں آئے تھے، انہوں نے آ کر ایک عجیب بات کہی، اور وہ یہ کہ انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ اور کیا کہا؟ دونوں اچھل پڑے، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہاں، انہوں نے یہی کہا، اور پھر بولے، لیکن میں بالکل بے گناہ ہوں۔ عجیب بات ہے، آخر انہوں نے یہ کیوں کہا، جبکہ انہوں نے تو کوئی قتل وتل کیا بھی نہیں ہے۔ ہم دونوں بھائی آپ کے سامنے زندہ سلامت موجود ہیں، اس بات پر تو ہمیں حیرت ہے۔ تو پھر آپ نے ان سے پوچھا نہیں، انہوں نے یہ غلط بات کیوں کہی؟ افسوس، ہم اس قابل نہیں کہ ان سے کچھ پوچھ سکیں۔ کیا؟ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ان الفاظ کے بعد ہی انہیں زوردار ہچکی آئی اور کیا؟ دونوں گھبرا کر بولے۔ اور اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔ کیا؟ نہیں! دونوں بلند آواز میں چیخے، اور پھر ان کے رونے کی آواز بلند ہونے لگی، اس کے ساتھ ہی دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ یہ آوازیں ڈرائنگ روم کے باہر آ کر رک گئیں۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ باہر سے چند عورتیں ایک ساتھ بولیں۔ بھائی جان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ نہیں! اور پھر وہ گھر ماتم گدا بن گیا۔ انسپکٹر جمشید اور اکرام کے احساسات اس وقت حد درجے عجیب تھے، وہ خود کو بہت بڑے مجرم خیال کر رہے تھے۔ تینوں سر جوڑے بیٹھے تھے۔ انسپکٹر جمشید ان کی طرف بغور دیکھ رہے تھے۔ آخر فرزانہ نے سر اٹھایا۔ افسوس، میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی۔ پہنچو بھی کیسے؟ کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ فاروق مسکرایا۔ تو کیا تمہارے خیال میں میرے پاس عقل نہیں ہے؟ میں اپنا خیال کیوں ظاہر کروں؟ تم کوئی نتیجہ نکال کر دکھاؤ نا۔ تم بھی یہاں موجود ہو اور عقل تمہارے پاس بھی ہے، تم بھی عقل سے ہی پیدل ہو۔ فرزانہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ سچ تو یہ ہے، میں تو اپنی عقل کو اس وقت گمشدہ خیال کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے اب ہمیں قدیر خان گوگی کی موت کا راز معلوم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہاری عقل کو بھی تلاش کرنا پڑے گا۔ محمود نے گھبرا کر کہا۔ کیا ضرورت ہے؟ اچھا ہے اس کی عقل نہ ملے، کان تو نہیں کھایا کرے گا ہمارے۔ فرزانہ نے منہ بنایا۔
اوہو، تم تو آج تک غلط فہمی میں مبتلا رہی۔ فاروق کے لہجے میں حیرت تھی۔ کس بارے میں؟ فرزانہ نے اسے گھورا۔ تم اس خیال میں رہیں کہ میں تمہارے کان اپنی عقل سے کھاتا ہوں، حالانکہ یہ کام تو میں صرف زبان سے لیتا رہا ہوں۔ دھت تیری کی، کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ محمود نے جھلا کر اپنی ران پر ہاتھ دے مارا۔ تو وہیں پہنچ جاتے ہیں، ہمارا کیا جاتا ہے، لیکن مشکل تو یہ ہے کہ ہم کسی نتیجے پر ہی نہیں پہنچ پا رہے ہیں نا۔ تو کیا تم بھی محمود کوئی رائے قائم نہیں کر سکے؟ انسپکٹر جمشید بولے۔ جی ہاں، اس نے بیچارگی کے عالم میں کہا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ کسی نتیجے پر تو اب تک میں بھی نہیں پہنچ سکا، انسپکٹر جمشید بولے۔ ارے، ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا، یہ بات تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے ابا جان کہ آپ بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچے ہوں گے۔ بات یہی ہے بھائی۔ پھر اب کیا ہوگا؟ فرزانہ نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ غور کریں گے، حالات کا جائزہ لیں گے، اور ضرور یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ قدیر خان کی بات کا مطلب کیا تھا۔ ہاں، ابھی تو وہ لوگ بھی رونے دھونے میں مصروف ہیں۔ ایک تو ہمارے ہاں اسلام کی تعلیمات کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اگر پتہ ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ واضح طور پر حکم ہے کہ کسی موت پر خاموشی سے آنسو بہائے جا سکیں، چیخو پکار، واویلے اور بین وغیرہ کی شریعت نے قطعاً اجازت نہیں دی۔ بہت کم لوگ ہیں جو ایسے لمحات میں بھی دین کے احکامات کو پیش نظر رکھتے ہیں، اور دراصل وہی مبارکباد کے حقدار بھی ہیں، انسپکٹر جمشید بولے۔ عین اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔ انداز اکرام کا تھا۔ محمود تیر کی طرح گیا اور اسے ساتھ لے آیا۔ ابتدائی رپورٹ مل گئی ہے سر، اس نے آتے ہی کہا، اور تمہاری آواز میں جوش کی آمیزش ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری کوئی خاص بات سامنے آئی ہے، انسپکٹر جمشید بولے۔ جی ہاں، ایک بہت ہی خاص بات، اور وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبان ابھی تک یہ نہیں جان سکے کہ موت کیوں واقع ہوئی تھی اور کس طرح ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ چونک اٹھے۔ موت سے پہلے دل کے حالات بالکل ٹھیک تھی، لہٰذا یہ کیس ہارٹ فیل کا نہیں ہے، نہ ہی قدیر خان کو کوئی اور تکلیف تھی جو اس کی جان لینے کا سبب بنی ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کی موت کس طرح ہوئی تھی، اکرام نے جلدی کہا۔ پھر ڈاکٹر صاحبان نے رپورٹ کیا لکھی؟ یہی کہ وہ موت کا سبب نہیں جان سکے۔ گویا یہ ایک اور عجیب بات ہو گئی ہے۔ ارے ہاں، کیا انہوں نے زہر کے امکان کا بھی جائزہ لیا ہے؟ انسپکٹر جمشید چونکے۔ آپ کا مطلب ہے کہیں مسٹر قدیر خان کو کسی نے زہر نہ دیا ہو، یا انہوں نے خود زہر کھا لیا ہو؟ محمود نے کہا۔ میں فون کر کے معلوم کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پہلو سے جائزہ لیا ہے یا نہیں، اکرام نے کہا، اور فون کا ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف کی بات سننے کے بعد اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اب وہ بت بنا بیٹھا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیا کوئی اور عجیب بات سنی؟ ہاں، ڈاکٹر صاحبان نے ایک نئی خبر سنائی ہے، اکرام نے کہا۔ اللہ اپنا رحم فرمائے، اس کیس میں تو اوپر تلے نئی خبریں سننے کو مل رہی ہیں، فاروق بولا۔ بھائی پہلے خبر تو سن لو، محمود نے اسے گھورا۔ تو تم اس طرح کہہ رہے ہو جیسے میں نے اپنے کان بند کر رکھے ہیں، جو اب میں فاروق نے اس سے بھی تیز نظروں سے اسے گھورا۔ نئی خبر یہ ہے کہ مردہ خانے میں موجود لاش اب بالکل سیاہ رنگ کی ہو چکی ہے، اور ڈاکٹر حیران ہو رہے ہیں۔ باری وہ ساکت رہ گئے۔ چند لمحے تک موت کی سی خاموشی طاری رہی، پھر فاروق نے کہا، اللہ اپنا رحم فرمائے، یہ کیس تو گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہا ہے، کیس کے ساتھ ساتھ لاش بھی، فرزانہ نے کہا۔ اس کا مطلب تو پھر یہی ہے کہ اسے زہر دیا گیا ہے، یا اس نے خود زہر کھایا ہے، انسپکٹر جمشید بولے۔ لیکن کیوں؟ اس نے تو کسی کا قتل بھی نہیں کیا تھا، پھر اسے زہر کھانے کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ اس کا بیان تو یہی ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے، اور اس کے دونوں بھائیوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ اگر قدیر خان کی موت زہر سے ہوئی ہوتی تو ہمیں بہرحال یہ معلوم کرنا ہوگا کہ اسے کس نے زہر دیا، اور کہیں اس نے خود تو زہر نہیں کھایا۔ ڈاکٹر صاحبان ہمیں خود ہی فون پر اطلاع دے دیں گے، اور اطلاع آنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، کیونکہ اس سے پہلے تو انہوں نے زہر کے امکانات پر غور کیا ہی نہیں تھا۔ آدھ گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف ڈاکٹر صاحبان کہہ رہے تھے، اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ قدیر خان گوگی کی موت ایک زہر سے ہوئی ہے۔ اس زہر کے علامات ہمارے ہاں پائے جانے یا
ملنے والے زہروں سے بالکل مختلف ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ زہر کسی دوسرے ملک کا تھا اور ایسا تھا کہ پہلے ہمارے ملک میں استعمال نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ کسی زہر سے لاش کے سیاہ ہو جانے کی کوئی واردات میرے علم میں نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہ جاننے کی کوشش جاری رکھیں کہ یہ زہر کہاں پایا جاتا ہے۔ بہت بہتر، ہم کوشش کریں گے۔ ریسیور رکھ کر وہ ان کی طرف مڑے۔ کیوں نہ ہم خود یہ بات جاننے کی کوشش کریں؟ وہ کیسے ابا جان؟ ہم تو زہروں کے ماہر نہیں ہیں، لیکن میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جو زہروں کا کیڑا ہے۔ ارے باپ رے، کہیں وہ ہمیں کاٹ نہ لے، فاروق نے گھبرا کر کہا۔ زہروں کا کیڑا میں نے ان معنوں میں کہا تھا جیسے ہم کتابوں کو کیڑا کہہ دیتے ہیں۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ اوہ، تب تو ٹھیک ہے۔ فاروق نے اطمینان کا سانس لیا۔ محمود اور فرزانہ برا سا منہ بنا کر رہ گئے۔ اکرام، تم دفتر چلو، میں ذرا ان کے ساتھ اپنے واقف کار سے مل کر آؤں گا۔ جی بہت بہتر، اس نے کہا۔ وہ جیب میں زہروں کے ماہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کے واقف کار کا نام کیا ہے ابا جان؟ فاروق نے پوچھا۔ پروفیسر ارتاش ایک غیر ملکی ہیں، اس نے افریقہ کے جنگلوں میں رہ کر زہروں پر کام کیا ہے۔ بھائی واہ، پھر تو وہ ضرور اس زہر کے بارے میں بتا دیں گے، محمود نے خوش ہو کر کہا۔ پروفیسر ارتاش کا مکان شہر کے سرے پر واقع تھا، انہیں وہاں تک پہنچنے میں بہت دیر لگی۔ آخر وہ مکان کے سامنے اترے۔ مکان چھوٹا سا لیکن خوبصورت تھا، دور دور تک اس کے آس پاس کوئی مکان نہیں تھا، جنگل کے چرند پرند کے علاوہ کوئی آواز نہیں تھی۔ محمود نے گھنٹی کا بٹن دبایا، اندر گھنٹی بجنے کی آواز انہوں نے صاف سنی اور وہ قدموں کی آواز کا انتظار کرنے لگے۔ 1 منٹ گزر گیا، کوئی دروازہ کھولنے نہ آیا۔ اب محمود نے پھر گھنٹی کا بٹن دبایا، گھنٹی بجی۔ 1 منٹ اور گزر گیا، تیسری بار گھنٹی دبایا گیا لیکن دروازہ نہ کھلا۔ انسپکٹر جمشید پہلے ہی بے چین ہو چکے تھے، انہوں نے دروازہ دھکیلا، وہ اندر سے بند تھا۔ کہیں پروفیسر سو تو نہیں رہے؟ وہ بڑبڑائے۔ اتنی گہری نیند؟ فرزانہ بولی۔ دائیں بائیں اور پچھلی سمت کا جائزہ لو، اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ ہے یا نہیں، وہ بولے۔ انہوں نے دوسری طرف جا کر دیکھا اور پھر فاروق کی آواز سنائی دی۔ ارے اس طرف ایک کھڑکی کھلی پڑی ہے۔ اوہ، ان کے منہ سے نکلا۔ پھر وہ تیزی سے کھڑکی کی طرف بڑھے۔ کھڑکی ذرا اونچائی پر بنی ہوئی تھی، اس میں سلاخیں نہیں تھیں۔ فاروق نے اس کی چوکھٹ پر دونوں ہاتھ رکھے اور اندر پھلانگ گیا۔ دروازہ کھول دو بھائی، ہم دروازے سے ہی داخل ہوں گے، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ اس کا مطلب ہے اندر خیریت نہیں ہے۔ کھلی کھڑکی تو یہی کہہ رہی ہے۔ آخر وہ صدر دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ مکان میں موت کی سی خاموشی طاری تھی، انہیں یوں لگا جیسے وہاں کبھی کوئی رہتا ہی نہ تھا۔ صحن کے سامنے ایک کمرے کا دروازہ کھلا تھا، وہ اس کمرے میں داخل ہو گئے۔ کمرے کی دیوار کے ساتھ ایک چارپائی بچھی تھی، پر کوئی چادر اوڑھے سو رہا تھا۔ وہی بات ہو گئی، پروفیسر صاحب تو سو رہے ہیں، فاروق بولا۔ نہیں بھائی، یہ سو نہیں رہے بلکہ ہمیشہ کے لیے سو گئے ہیں، انسپکٹر جمشید بڑبڑائے۔ جی کیا مطلب؟ وہ چونکے۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور آگے بڑھ کر چادر اٹھائی۔ دوسرے ہی لمحے ان کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں، نہ صرف ان تینوں کی بلکہ انسپکٹر جمشید کی بھی۔ بستر پر واقعی ایک لاش تھی، لیکن اس کا رنگ بھی بالکل سیاہ ہی تھا۔ اف مالک، دوسری سیاہ لاش، محمود نے کام کر کہا۔ مجھے اس کی 1% بھی امید نہیں تھی، انسپکٹر جمشید بڑبڑائے۔ جی کس کی؟ پروفیسر ارتاش کی لاش ملنے کی۔ لیکن اب ہم یہی قائم کر سکتے ہیں کہ پروفیسر کا کوئی نہ کوئی تعلق اس زہر سے ضرور ہے۔ قدیر خان گوگی نے بھی زہر خود نہیں کھایا بلکہ اسے زہر دیا گیا ہے، لیکن الجھن اس کے الفاظ نے پیدا کی تھی۔ آخر اس نے یہ کیوں کہا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قاتل نہیں ہے، بالکل بے گناہ ہے، جبکہ اس کے صرف 2 بھائی ہیں اور وہ دونوں بالکل صحیح سلامت اور زندہ ہیں۔ بھائیوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ وہ 3 بھائی ہیں۔ پھر وہ قاتل کس طرح ہو گیا؟ اور وہ تو زندہ حالات میں دفتر آیا تھا نا، اچانک مر گیا۔ اور کچھ دیر بعد اس کی لاش سیاہ پڑ گئی۔ یہ سب باتیں الجھن میں اضافہ کر رہی ہیں، انسپکٹر جمشید کہتے چلے گئے۔ ہماری قسمت میں الجھن کے خالی کیس ہیں ہی نہیں، فاروق نے منہ بنایا۔ انسپکٹر جمشید نے اکرام کو فون پر ہدایت دی اور اس کے بعد ان سے بولے، میں لاش کا جائزہ لیتا ہوں
تم تینوں اس پورے گھر کی باریک بینی سے تلاشی لو۔ پروفیسر ارتاش ڈائری لکھنے کا عادی تھا۔ اگر ہم اس کی پرانی ڈائریاں تلاش کر لیں تو بہتر رہے گا۔ اچھی بات ہے، تینوں بولے۔ وہ ڈائریوں کی تلاش میں لگ گئے۔ بہت جلد وہ 20 کے قریب ڈائریاں اٹھا کر لاش والے کمرے میں لے آئے۔ لیجیے ابا جان، ڈائریاں تو مل گئی ہیں، وہ بھی 20 عدد۔ گویا ہم پروفیسر صاحب کی زندگی کے 20 سالہ حالات معلوم کر سکتے ہیں، محمود نے پرجوش انداز میں کہا۔ بہت خوب، یہ ہوئی نا بات۔ اب ذرا میرے انداز میں سنو۔ قاتل پروفیسر ارتاش کے لیے کوئی اجنبی آدمی تھا، یا پھر وہ میک اپ میں رہا ہوگا، کیونکہ پروفیسر نے اس کے لیے دروازہ کھولا، اسے اندر لایا اور اندر لانے سے پہلے گھر کا دروازہ بھی بند کیا۔ گویا اسے اس کا کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا۔ یہاں کسی بے ترتیبی کے آثار بھی نہیں تھے۔ قاتل نے نہایت اطمینان سے زہر پروفیسر کے جسم میں داخل کیا اور کھڑکی کے راستے سے فرار ہو گیا۔ پروفیسر یوں بھی ایک پرامن آدمی تھا، اس کے کوئی بھی دشمن نہیں تھی۔ جہاں تک میرا خیال ہے، قاتل کو یہ بات معلوم تھی کہ پروفیسر ارتاش اس زہر کی حقیقت سے باخبر ہیں، بس اس نے اس خوف محسوس کیا کہ کہیں وہ پولیس کو بتا نہ دیں، چنانچہ اس نے پروفیسر کو ختم کر دینے کا فیصلہ کیا۔ لیکن ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ وہ پروفیسر کے لیے ایک اجنبی آدمی تھا۔ پھر بھلا وہ پروفیسر اس کے بارے میں کیا بتا سکتا تھا؟ محمود نے اعتراض کیا۔ میں نے ایک یہ بات بھی کہی تھی کہ ہو سکتا ہے میک اپ میں آیا ہوں، اور میک اپ میں آنے کا مطلب بنتا ہے کہ پروفیسر ارتاش اسے اچھی طرح واقف تھا۔ خیر، مطلب یہ ہوا کہ لے دے کے اب یہ ڈائریاں ہمارے کچھ کام آ سکتی ہیں۔ ہاں بالکل۔ آخر اکرام وہاں پہنچ گیا۔ وہ دوسرے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے اور ان ڈائریوں کی گردانی شروع کر دی۔ یہ ایک چھوٹا سا کام نہیں تھا، 20 سال کے دنوں کو پڑھنا تھا۔ انہوں نے ایک ایک ڈائری اٹھا کر پڑھنا شروع کی۔ اس طرح ایک وقت میں 4 ڈائریاں پڑھ سکتی تھی، اور جس ڈائری میں کوئی خاص بات نظر آتی اس کو سب کے سامنے لایا جا سکتا تھا۔ وہ تیز رفتاری سے ڈائری پڑھنے لگے۔ آخر 20 کی 20 ڈائریاں پڑھ ڈالیں۔ فرزانہ نے ایک ڈائری الگ کی تھی۔ ان تینوں کے حصے میں آنے والی ڈائریوں میں کوئی خاص بات نظر نہیں آ سکی تھی۔ ہاں فرزانہ، اس ڈائری میں کیا بات ہے؟ چند جملے لیجئے، میں دکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ڈائری کھول کر ان کے سامنے رکھ دی۔ وہاں لکھا تھا، آج جب چند دیہاتی ایک بچے کو میرے پاس لائے جسے سیاہ ناگ نے ڈس لیا تھا تو مجھے بہت رنج ہوا۔ اگر میرے پاس سوہنا زہر ہوتا تو میں اس کے جسم میں سے زہر کا اثار بالکل زائل کر دیتا، لیکن افسوس سوہنا زہر تو میرا مہمان لے اڑا تھا۔ بچے نے میرے سامنے تڑپ تڑپ کر جان دے دی اور میں اس کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا، افسوس۔ تحریر پڑھ کر انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے اس پیرے کا موجودہ یہ کیس سے تو کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، محمود بڑبڑایا۔ وہ کیسے؟ فرزانہ نے منہ بنایا۔ وہ اس طرح کہ سیاہ ناگوں کے کاٹنے کا نہیں ہے بلکہ زہر دینے کے ہیں، محمود نے کہا۔ تم سمجھے نہیں، غور کرو۔ پروفیسر ارتاش کے پاس سوہنا نامی ایک زہر تھا۔ اس زہر کی مدد سے وہ زہر ہے سانپوں کے زہر کے آثار کو زائل کر دیتا ہے۔ اس کام کی وہ بھاری فیس بھی لیتا ہوگا، لیکن اس کے کسی مہمان نے وہ زہر چرا لیا تھا۔ مزید زہر پروفیسر ارتاش حاصل نہیں کر سکا، اس لیے سیاہ ناگ سے ڈسے جانے والے بچے کو نہ بچا سکا، لیکن وہ رنج و غم کا اظہار کر رہا ہے۔ اب اس شخص کے بارے میں غور کرو، وہ زہر کیوں چرا لے گیا؟ وہ تھا کون؟ باقی ڈائریوں میں سے کسی میں بھی ہمیں اس مہمان کا ذکر نہیں ملتا، اور یہ بہت ہی ایک عجیب بات ہے۔ زہر ضرور ملنا چاہیے تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے اس زہر کی گمشدگی کا ذکر اپنی ڈائری میں نہ کیا ہو؟ لیکن ہم ان سب ڈائریوں کو پڑھ چکے ہیں۔
ہاں، لیکن ہم نے یہ بات نوٹ نہیں کی کہ ان میں سے کوئی ڈائری گم تو نہیں ہے؟ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ اوہ ہاں، واقعی یہ خیال تو ہمیں آیا ہی نہیں۔ وہ چونکے۔ انہوں نے تمام ڈائریوں کے سن دیکھے اور انہیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان میں سے ایک ڈائری غائب تھی، تقریباً 15 سال پہلے کی ڈائری۔ زہر لے جانے والے مہمان کا ذکر اس کے کئی سال بعد کی ڈائری میں تھا۔ وہ کچھ دیر سوچ میں گم ہو گئے، پھر محمود نے کہا، اس کا مطلب ہے 15 سال پہلے وہ شخص پروفیسر ارتاش کا مہمان ہوا تھا، وہی ان کا قاتل ہے اور اس نے سوہینہ زہر چرایا تھا۔ سوال یہ ہے کہ سوہینہ زہر کا کیا بلا ہے؟ یہ پروفیسر کو کہاں سے ملا تھا اور وہ دوبارہ اس زہر کو کیوں حاصل نہ کر سکا؟ کاش ہم وہ ڈائری حاصل کر لیتے، لیکن بھلا قاتل اسے یہاں کیوں چھوڑتا؟ اس نے تو زہر کا راز چھپانے کے لیے پروفیسر کو ہلاک کیا ہے۔ ڈائری ہمارے ہاتھ لگ جاتی تو زہر کا راز کب رہتا؟ ہاں محمود، تمہارا خیال بالکل ٹھیک ہے۔ قاتل کوئی بہت ہی ہوشیار آدمی ہے۔ ابھی ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوا وہ یہ وارداتیں کر کیوں رہا ہے۔ خیر آؤ قدیر خان گوگی کے بھائیوں سے ملاقات کر لیں، انہیں لاش میں تبدیلی کے بارے میں بھی تو بتانا ہوگا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور رشید اور شبیر نے ان کا استقبال کیا۔ ان کے چہرے حد درجے اداس تھے۔ کچھ پتہ چلا انسپکٹر صاحب؟ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، بہت جلد راز معلوم کر لیں گے اور قاتل کو پولیس کے حوالے کر دیں گے، لیکن اس سلسلے میں آپ کو ہماری مدد کرنا ہوگی۔ ہم ہر طرح تیار ہیں، رشید گوگی نے فوراً کہا۔ شکریہ۔ آپ لوگ پروفیسر ارتاش کو جانتے ہیں؟ پروفیسر ارتاش؟ نہیں تو؟ دونوں حیران ہو کر بولے۔ خیر ایک خبر سن لیں، آپ کے بھائی جان کی لاش مردہ خانے میں بالکل سیاہ رنگ کی ہو گئی ہے۔ کیا؟ ان دونوں کے منہ سے ایک ساتھ نکلا، اور پھر ان کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ وہ بے تحاشا چلا اٹھے، نہیں نہیں۔ اب حیران ہونے کی باری ان کی تھی۔ 1 2 3 چل لمحے تک وہ انہیں گھورتے رہے، آخر انسپکٹر جمشید بولے، اس بات نے آپ کو حد درجے حیرت زدہ کر دیا ہے، خیر تو ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ یہاں بھی آ پہنچا؟ شبیر نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ کون؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ شبیر گوگی نے رشید کی طرف دیکھا۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، انہیں ساری بات بتا دیتے ہیں اور اسی میں ہی بہتری ہے۔ شکریہ، آپ بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں، انسپکٹر جمشید جلدی سے بولے۔ تو پھر سنیے، ہم نے غلط بیانی کی تھی، ہم 3 نہیں 4 بھائی تھے۔ کیا 4واں؟ چلا اٹھے۔ جی ہاں، ہم 4 بھائی تھے۔ ایک دن ہمیں بڑے بھائی کی لاش ملی تھی، ہم ایک روپیٹ ہی رہے تھے کہ لاش سیاہ پڑ گئی۔ اوہ وہ چونکے۔ ہم اس قدر سیاہ رنگ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے اور پھر چھپ چھپائے بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ محلے والوں کو کس طرح بتاتے، کس طرح دکھاتے، لوگ کہتے پتہ نہیں اس نے کیا گناہ کیا تھا کہ اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ یہ کب کا واقعہ ہے اور کیا کس جگہ ہوا تھا؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں، اس وقت ہم چاروں بھائی افریقہ میں موجود تھے، وہاں ملازمت کرتے تھے۔ ہم دراصل انجینئر ہیں، ایک افریقی ریاست کو انجینئروں کی ضرورت تھی، چنانچہ ہم نے وہاں جا کر ملازمت کر لی۔ وہیں یہ واقعہ پیش آیا، ہم نے بھائی کی لاش کو دفن کر دیا اور خود چھٹی کی درخواست دے کر اپنے ملک آ گئے۔ پھر ہم نے اس ریاست کا رخ نہیں کیا، صرف اتنی سی بات سے ڈر کر لوگ کیا کہیں گے۔ نہیں، بعد میں ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے بھائی کی لاش کو اس طرح دفن کر کے بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ اب ہم دفتر والوں سے کیا کہتے؟ چند دن تک تو یہ کہتے رہے کہ وہ بیمار ہیں، 2 4 روز تک ڈیوٹی پر آ جائے گا۔ پھر ہم وہاں سے فرار ہو گئے، یہ سوچ کر کہ اگر بھائی کی گمشدگی کی تفتیش شروع ہو گئی تو کہیں لاش برآمد نہ کر لی جائے اور ہم قاتل نہ خیال کر لیا جائے۔ آپ کے بڑے بھائی کا نام کیا تھا؟ منیر خان گوگی۔ اس ریاست میں اس کی مصروفیت کیا تھیں؟ کن کن لوگوں سے ملنا جلنا تھا؟ ان کے وہاں چند دوست بن گئے تھے، ڈیوٹی سے فارغ ہو کر وہ ان کے ہاں چلے جاتے تھے، ہم اپنے دوستوں کے ہاں چلے جاتے۔ پردیس میں وقت گزارنا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ کیا آپ لوگ ان دونوں
کیا آپ لوگوں کی ان دنوں شادیاں ہو چکی تھیں؟ نہیں، ہم تو ان دنوں بس تعلیم سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ وہ ملازمتیں مل گئیں۔ وہ وہاں سے لوٹنے کے بعد ہم نے شادیاں کیں اور یہ جاننے کی کبھی کوشش نہیں کی کہ آپ کے بھائی کی موت پر اسرار کیوں تھی، انہیں کیا ہوا تھا۔ ہم ڈر گئے تھے، لہٰذا کس طرح معلوم کر سکتے تھے؟ تاہم آپ لوگ پریشان ضرور رہے اور یہ سوچتے بھی رہے کہ کیا کیا جائے، لیکن کچھ نہ کر سکے۔ جی ہاں، بالکل یہی بات ہے، اور یہ راز آپ لوگوں کے لیے آج تک راز ہی ہے، یہاں تک کہ اب آپ کے دوسرے بھائی بھی اسی حالت میں مارے جا چکے ہیں۔ جی ہاں، خیر آپ فکر نہ کریں، ہاں اگر آپ کوئی اور بات چھپا بھی رہے ہیں تو اس کو بھی ظاہر کر دیں۔ جی نہیں، ہمیں کوئی بات چھپانے کی کیا ضرورت ہے، رشید گوگی نے فوراً کہا۔ کیا پہلے بھائی کی موت بھی اسی طرح ہوئی تھی، یعنی پہلے انہیں ہچکی آئی تھی؟ ہاں، ہمیں اچھی طرح یاد ہے۔ تو پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے دونوں بھائی مرے نہیں، انہیں قتل کیا گیا ہے۔ کیا؟ وہ بلند آواز میں چلائے۔ ہاں، اس میں اب کوئی شک نہیں رہا، اب تو آپ کے بھائیوں کے ساتھ پروفیسر ارتاش کی لاش بھی شامل ہو چکی ہے۔ ان کی لاش بھی سیاہ حالت میں ملی ہے اور اب یہ دونوں لاشیں مردہ خانے میں پڑی ہیں۔ اف مالک، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے تو میرا اندازہ آپ لوگ کچھ چھپا رہے ہیں۔ جی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں چھپا رہے، شبیر گوگی نے کہا۔ خیر آپ کی مرضی، آپ نہ مانیں، لیکن ایک سوال کا جواب ضرور دیں۔ فرمائیں، دونوں ایک ساتھ بولے۔ افریقی ریاست میں آپ چاروں بھائیوں کا کوئی مشترکہ دوست بھی تھا؟ مشترکہ دوست؟ جی نہیں، پروفیسر ارتاش بھی شاید اس افریقی ریاست میں ہی رہتے تھے۔ ایک بار پھر سوچ لیں، کیا آپ ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی؟ جی نہیں، انہوں نے کہا۔ اچھی بات ہے، اب ایک آخری بات سن لیں، ویسے میرا خیال ہے آپ لوگ پہلے ہی یہ اندازہ لگا چکے ہوں گے۔ کیسا اندازہ؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شبیر گوگی کے لہجے میں حیرت تھی۔ یہ کہ آپ دونوں بھی محفوظ نہیں ہیں، جلد یا بدیر آپ بھی سیاہ موت کا شکار ہونے والے ہیں۔ ویسے ہم پوری کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو۔ دونوں ساکت رہ گئے، کئی سیکنڈ تک خالی خالی نظروں سے ان کی طرف دیکھتے رہے۔ ہو سکتا ہے میرا خیال غلط ہو۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں۔ ارے ہاں، افریقی ریاست کا نام اور وہاں آپ جس پتے پر رہتے تھے وہ ایک کاغذ پر لکھ دیں۔ کیوں، آپ کیا کریں گے؟ شاید ہمیں وہاں جانا پڑے۔ اوہ، آپ اتنی دور جائیں گے؟ کیس کو حل کرنے کے سلسلے میں؟ ہاں، کیا کیا جائے، مجبوری ہے، مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمیں وہاں بھی جانا پڑے گا۔ اگر پروفیسر ارتاش مارے نہ جاتے تو شاید ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اور آنے جانے کے اخراجات؟ شبیر گوگی نے حیران ہو کر کہا۔ وہ ہم اپنی جیب سے کریں گے، حکومت پر ہم ایسے بوجھ نہیں ڈالتے، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ اور پھر وہ باہر نکل آئے۔ کیا آپ واقعی افریقی ریاست جائیں گے ابا جان؟ صرف میں نہیں، تم لوگ بھی، وہ بولے۔ بھائی واہ، نیکی اور پوچھ پوچھ۔ ارے ہاں، کیوں نہ انکل خان رحمان اور پروفیسر انکل کو بھی ساتھ لے چلیں؟ ضرور، کیوں نہیں، اگر انہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ انسپکٹر جمشید بولے۔ اگر اعتراض ہوگا تو وہ جائیں گے ہی نہیں، فاروق نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، ان سے بات تم خود کر لو، انہوں نے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، اس قسم کی باتیں کرنا ہمیں آتا ہے۔ گھر پہنچتے ہی انہوں نے خان رحمان کے نمبر ملائے۔ بات کرنے کی ذمہ داری فاروق کو سونپی گئی تھی۔ ہیلو انکل، امید ہے آپ بالکل خیریت سے اور مکمل طور پر فرصت میں ہوں گے۔ یہ خیریت والی بات تو چلو سمجھ میں آتی ہے، لیکن فرصت میں ہونے کا معاملہ ذرا الجھن والا ہے۔ اوہ، تو آپ مصروف ہیں؟ فاروق چونکا۔ میں نے یہ کب کہا؟ بہت بہت شکریہ، پھر تو مزہ آ گیا۔ ابھی تک مزے کی لہر مجھ تک نہیں پہنچی، فون کی تار خراب تو نہیں ہے؟ خان رحمان نے شوخ آواز میں کہا۔ جی نہیں، لیجیے، لہر سنبھال لیں۔ ابا جان ایک افریقی ریاست جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سمجھ گیا، انہوں نے آہ بھر کر کہا۔ جی کیا سمجھ گئے آپ؟ کسی کیس کے سلسلے میں جا رہے ہوں گے؟ جی ہاں، یہ تو خیر ٹھیک ہے، اور تم لوگ بھی ان کے ساتھ جا رہے ہو، لہٰذا تم نے سوچا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ آپ نے تو اندازے لگانے میں ابا جان کی طرح ماہر ہوتے جا رہے ہیں۔ فاروق کے لہجے میں حیرت تھی۔ بھائی تم نے سنا نہیں،
خربوزے کو دیکھ کر ہی خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ جی ہاں، یہ تو سنا ہے۔ پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ کہنا کیا ہے، میں پروفیسر داؤد صاحب کو فون کرتا ہوں۔ اور کیا؟ انہوں نے بیچارگی کے عالم میں کہا۔ ارے آپ تو پہلے ہی سمجھ گئے۔ بھائی واہ خربوزہ، وہ بولے اور ریسیور رکھ دیا۔ فاروق مسکراتے ہوئے ان کی طرف مڑا۔ لو بھائی، بن گیا کام۔ بنے کیسے نہ، ان دنوں بیچاروں کو کوئی اہم ترین کام بھی نہیں ہوتا اور تمہاری خاطر اسے بھول جاتے ہیں۔ انسپکٹر غسل خانے سے نکلتے ہوئے بولے۔ عین اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کم از کم خان رحمان اتنی جلدی نہیں آ سکتے تھے، اور نہ یہ انداز ان کا تھا۔ محمود نے قدم دروازے کی طرف اٹھانے لگا۔ دروازہ کھولتے ہی ان کی نظر ایک لمبے تڑنگے سیاہ رنگ کے آدمی پر پڑی۔ اس کا دل دھڑک کر رہ گیا۔ وہ کوئی افریقی باشندہ تھا۔ فرمائیے، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ انسپکٹر جمشید، اس اجنبی نے کہا۔ آئیے، محمود نے کہا اور اسے ڈرائنگ روم میں لے کر آ گیا۔ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں ابا جان؟ ٹھیک ہے، تو پھر صرف اس سے میں ملاقات کروں گا، تم لوگ باہر ہی ٹھہرو گے؟ جیسے آپ کی مرضی، انہوں نے ایک ساتھ کہا۔ بیگم، مہمان کے لیے پانی کے لیے بھی کچھ کھانے پینے کے لیے بھی کچھ بھیج دو، انہوں نے کہا اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے، کیونکہ ملاقاتی اندر نہیں تھا۔ وہ تیزی سے گھومے۔ انہوں نے دیکھا سیاہ فام آدمی دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ننھا سا خنجر تھا۔ اس کا پھل گہرے دار تھا۔ وہ نوک پر کوئی چمکدار چیز لگی تھی۔ خبردار انسپکٹر، ہم لوگ خنجر پھینکنے میں بہت ماہر ہیں۔ پستول کی گولی بعد میں دشمن تک پہنچتی ہے، ہمارا خنجر پہلے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ انسپکٹر جمشید نے پرسکون آواز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ کمرے کا دروازہ بند کر دو، چلو جاؤ واپس، اس نے پنکار کر کہا۔ بہت بہتر، انہوں نے کہا اور پھر دروازے کی طرف بڑھے۔ چٹکی لگا کر وہ اس طرف گھومنے لگے اور بولے، اب کہو کیا بات ہے؟ انسپکٹر، دروازہ بند کر کے تم نے گویا اپنی موت پر دستک دے دی ہے، اور وہ بھی سیاہ موت پر، وہ دبی آواز میں بولا۔ کیا مطلب؟ انسپکٹر جمشید نے چونکنے کی اداکاری کی۔ اس وقت تمہارے پاس پستول نہیں ہے، ہوتا تو بھی مجھ سے پہلے گولی نہ چلا سکتے۔ چاہو تو تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہو۔ تجربہ؟ کس طرح؟ انسپکٹر جمشید کھوئے انداز میں بولے۔ تمہارے پاس پستول نہیں ہے، تمہارا خیال ٹھیک ہے۔ میں ابھی لباس تبدیل کر آیا ہوں، لیکن میرے پاس ایک عدد پستول بھی ہے۔ تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ تم میرا پستول لے لو۔ انسپکٹر، لو، کیچ کر لو۔ اس نے بائیں ہاتھ سے ایک ننھا سا پستول جیب سے نکالا اور اس کی طرف اچھال دیا۔ انہوں نے پستول دبوچ لیا، اسے ایک نظر دیکھا اور وہ بھرا ہوا تھا۔ ہم ایک ساتھ وار کریں گے، میں خنجر پھینکوں گا، تم پستول کا ٹائگر دباؤ گے، جو ماہر ہوگا بچ جائے گا، اناڑی مارا جائے گا۔ باس کا حکم بھی یہی ہے، انہوں نے خنجریلے لہجے میں کہا۔ باس کا حکم؟ کیا مطلب؟ حکم ہے کہ انسپکٹر جمشید کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ کیوں؟ میں نے تمہارے باس کی مرغیاں چرا لی ہیں؟ انسپکٹر جمشید نے منہ بنایا۔ مرغیاں؟ کیا مطلب؟ مرغیوں کا مطلب مرغیاں ہی ہوتا ہے۔ ہوتا ہوگا۔ تم اس مقابلے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ اس کے لہجے میں حقارت ٹپک رہی تھی۔ ضرور، کیوں نہیں، لیکن تم میرے گھر میں اس وقت مہمان ہو، پہلے کچھ پی لو، پھر یہ مقابلہ کر لیں گے۔ میں صرف ایک چیز پی کر خوش ہوتا ہوں، اور وہ تم پلا نہیں سکو گے۔ نہیں بھائی، ایسی بھی کیا بات ہے، میں ضرور پلاؤں گا۔ اگر یہ بات ہے تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تم نہیں پلا سکو گے۔ اب تو میں ضرور پلا کر ہی رہوں گا۔ اس مشروب کا نام لو۔ انسپکٹر جمشید نے منہ بنا کر کہا۔ میں صرف انسانی خون پینے کا عادی ہوں، کہو کیا پلاؤ گے؟ مجھے مار کر میرا خون پی لینا، انہوں نے نفرت زدہ لہجے میں کہا۔ میں پہلے ہی جانتا تھا تم یہی کہو گے، اس لیے بتا نہیں رہا تھا۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب تو تم بتا چکے ہو۔ مقابلے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انسپکٹر جمشید بولے۔ بالکل
بالکل تیار ہوں میں، اس نے کہا اور خنجر ہاتھ میں تول لیا۔ انسپکٹر جمشید پہلے ہی پستول لیے تیار کھڑے تھے۔ میں 1 2 3 کہوں گا، خبردار 3 سے پہلے فائر نہ کرنا ورنہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ اور تم بھی 3 سے پہلے خنجر نہیں پھینکو گے؟ ہرگز نہیں، یہ تو ویسے بھی میرے اصولوں کے خلاف ہے۔ لو تیار ہو جاؤ، 1 2 3۔ جھڑپ۔ مجھے یہ ملاقاتی بہت عجیب لگا، فرزانہ نے دبی ہوئی آواز میں کہا۔ صرف عجیب لگنے کا کیا فائدہ، ساتھ میں غریب بھی لگنا چاہیے تھا۔ فاروق نے منہ بنایا۔ فکر کی ضرورت نہیں، اس کا مقابلہ ابا جان سے ہے۔ اس کے باوجود میں خطرے کی بو محسوس کر رہی ہوں، فرزانہ بولی۔ اللہ کے لیے اپنی ناک کو کچھ سمجھاؤ، فاروق نے اس سے گھورا۔ غور طلب بات صرف یہ ہے کہ وہ سیاہ فام ہے، یعنی افریقی باشندہ، اور ہم اس وقت جس کیس سے دوچار ہیں اس کا تعلق بھی ایک افریقی ریاست سے ہے۔ اس لیے میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ ملاقاتی اتفاقیہ طور پر آیا ہے، اس کی آمد میں ضرور کوئی راز ہے۔ تو پھر ہم ڈرائنگ روم سے نزدیک ہو جاتے ہیں۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ وہ اٹھے ہی تھے کہ بیگم جمشید ہاتھوں میں ٹرے اٹھائے باہر نکلی۔ کہاں چل دیے؟ وہ تینوں کو دیکھ کر بولی۔ جی کہیں بھی نہیں، فاروق مسکرایا۔ اچھا تو یہ ٹرے اندر دے دو، انہوں نے کہا۔ بہت بہتر امی جان، لائیے۔ محمود نے یہ کہہ کر ٹرے پکڑ لی اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا۔ فاروق اور فرزانہ بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ دروازے پر پہنچ کر فرزانہ نے کان اندر کی آوازیں سننے کے لیے لگایا۔ محمود اور فاروق بھی جھک گئے اور پھر ان کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ محمود جلدی سے ہٹا اور ٹرے ایک طرف رکھ دی، پھر ان کے ساتھ آ ملا۔ اب وہ اندر ہونے والی باتیں غور سے سن رہے تھے اور ان کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے آواز سنی، 1 2 3۔ ساتھ ہی کیچ کی آواز سنائی دی گئی۔ ایک فائر کی آواز نہیں آئی تھی۔ ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ دبے پاؤں پیچھے ہٹائے۔ صدر دروازہ پہلے ہی اندر سے بند تھا، باقی دروازے بھی انہوں نے اندر سے بند کر لیے اور ہاتھوں میں اپنے ہتھیار لے کر پوزیشن لے لی۔ ان کی آنکھیں شدید تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنی والدہ کو کچھ نہیں بتایا تھا، تاہم ان کی تیاریاں دیکھ کر وہ اتنا اندازہ ضرور لگا چکے تھے کہ اندر کچھ گڑبڑ ہے، اس لیے انہوں نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی تھیں اور وہ بھی باورچی خانے میں تیار بیٹھی تھیں۔ پھر 1 منٹ گزر گیا لیکن ڈرائنگ روم کا دروازہ نہ کھلا۔ انہوں نے سوالیہ انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آخر وہ اندر کیا کر رہا ہے؟ محمود نے سرگوشی کی۔ پتہ نہیں، ہمیں مورچے چھوڑ کر دروازے تک جانا ہوگا، فاروق بولا۔ لیکن ہم تینوں کیوں جائیں؟ ہم میں سے ایک کیوں نہ جائے؟ فرزانہ نے منہ بنایا۔ تو پھر تم ہی جاؤ، تمہارے کان بہت تیز ہیں، فاروق نے کہا۔ ہاں میرے کان تیز ہیں، دوسرا یہ کہ میں بزدل بھی نہیں ہوں، فرزانہ نے بھنا کر کہا اور مورچہ چھوڑ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ ذرا اسے غصہ دلایا نہیں اور اپنا مطلب حل ہوا نہیں، فاروق بولا۔ اندر پتہ نہیں ابا جان کس حال میں ہیں اور ہم یہاں باتیں بگاڑ رہے ہیں، افسوس۔ فرزانہ نے اسے گھورا اور فاروق نے دم سادہ لیا۔ اسے اپنا دل بیٹھا محسوس ہوا۔ محمود کا بھی رنگ اڑ گیا۔ فرزانہ دبے پاؤں دروازہ تک گئی اور کان لگایا۔ دوسرے ہی لمحے وہ زور سے چونکی۔ محمود اور فاروق اسے چونکتے دیکھ کر بے چین ہو گئے۔ اب وہ بھی مورچوں میں نہ رہ سکے اور نکل کر اس کے پاس آ گئے۔ کیا بات ہے؟ اپنے کانوں کو کام میں لاؤ، اس نے اشاروں میں کہا۔ اب انہوں نے بھی کان لگا دیے۔ ان کے دل زور سے دھڑکنے لگے۔ 3 کے ساتھ ہی سیاہ فام کا ہاتھ بجلی کی طرح تڑپایا اور خنجر ان کی طرف بڑھا۔ انہوں نے پہلے ہی پروگرام بنا لیا تھا کہ خود فائر نہیں کریں گے، صرف اس خنجر کے وار سے بچنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ حرکت میں آتا انہوں نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور لڑک کر سیاہ فام کی طرف آ گئے۔ خنجر دیوار سے لگا۔ سیاہ فام کی آنکھیں حیرت کی ذاتی سے پھیل گئیں۔ وہ بت بن کر رہ گیا۔ کیا ہوا دوست؟ انسپکٹر جمشید طنزیہ لہجے میں بولے۔ حیرت ہے، مجھے حیرت ہو گئی ہے کہ آج تک میرے خنجر کے وار سے کوئی بھی نہیں بچ سکا۔ تم پہلے آدمی ہو۔ اس کا لہجہ اب بدل گیا تھا۔ لیکن ابھی میری باری باقی ہے، میں نے فائر نہیں کیا تھا۔ ہاں میں تیار ہوں، آپ فائر کریں۔ نہیں، فائر کرنے کی ضروری کام یہ ہے کہ تم مجھے اپنے باس کے بارے میں بتاؤ، وہ مجھے کیوں ہلاک کرنا چاہتا ہے؟
آپ اس معاملے میں ٹانگ جو اڑا رہے ہیں، یعنی گوگی کیا معاملہ؟ ہاں، وہ ان کے بھائیوں کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، وہ اپنے راز کسی کو نہیں بتاتا۔ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اسی افریقی ریاست میں جہاں کا یہ واقعہ ہے۔ کون سا واقعہ؟ گوگی اس ریاست میں ملازم تھے۔ انہوں نے باس سے کوئی دشمنی مول لے لی تھی، بس اسی وقت سے باس ان کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ یہ وہاں سے کسی طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن باس نے مجھے ان کی تلاش پر لگا دیا اور آخر کار میں نے انہیں تلاش کر لیا، لیکن ایک بھائی وہیں تمہارے ہاتھوں سے مارا گیا۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں بالکل، اس کی لاش دیکھ کر ہی تو یہ تینوں بھی وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ تینوں یا چاروں؟ انسپکٹر رمشید مسکرائے۔ چاروں؟ کیا مطلب؟ کیوں، کیا پروفیسر ارتاش کو تم نے قتل نہیں کیا؟ اوہ، آپ یہ بھی جانتے ہیں؟ ہاں بالکل، لیکن پروفیسر ارتاش کا ان معاملات سے کیا تعلق تھا؟ یہ بھی گوگی برادرز کا پڑوسی تھا۔ اوہ، انسپکٹر رمشید سن کر چونکے۔ ہاں، باس سے دشمنی مول لینے میں پروفیسر ارتاش بھی ان کا ساتھی بن گیا تھا، لہٰذا پروفیسر ارتاش کو بھی ان کے ساتھ ہی گننا پڑا۔ آخر انہوں نے دشمنی کیا مول لی تھی؟ پتہ نہیں۔ گویا اب تمہارا کام یہ ہے کہ ان سب کو ختم کر کے اپنی ریاست میں چلے جاؤ اور جا کر اپنے باس کو رپورٹ دے دو کہ تم نے انہیں ہلاک کر دیا ہے۔ ہاں، بس یہی کام ہے۔ ریاست میں تمہارے باس کہاں رہتا ہے؟ یہ میں نہیں بتا سکتا۔ گویا تمہیں معلوم ہے کہ باس کہاں رہتا ہے؟ ہاں بالکل، اس نے فخر سے کہا۔ تب تو تم فکر نہ کرو، بتائے بغیر یہاں سے نہیں جا سکو گے۔ اسی وقت سیاہ فام نے ان پر چھلانگ لگا دی۔ انسپکٹر رمشید اگرچہ اس طرف سے اس قسم کی حرکت کے لیے تیار تھے، تاہم ان سے بھی زیادہ تیز ثابت ہوئے۔ اس سے پہلے وہ ٹریگر دباتا، اس کا ہاتھ ان کی کلائی پر پڑا، پستول اچھل کر دروازے سے ٹکرایا، دونوں دھڑم سے فرش پر گرے، لیکن انسپکٹر رمشید نے فوراً ہی اسے اپنے اوپر سے اچھال دیا۔ اس نے ایک لڑھنی لی اور کمرے کے دوسرے کونے میں پہنچ گیا، پھر سیدھا ہوتے ہوئے گراہٹ زدہ آواز میں بولا، اب یوں کام نہیں چلے گا۔ تو پھر کس طرح کام چلے گا؟ انسپکٹر رمشید مسکرائے۔ اس طرح، یہ کہہ کر اس نے اپنا دایاں ہاتھ ایک جھٹکے سے جھٹکا دیا۔ انہوں نے دیکھا اس کے دائیں ہاتھ میں کے انگوٹھے کے ناخن پر کوئی سیاہ سی نوک دار چیز ابھر آئی تھی۔ یہ کیا ہے بھائی؟ انہوں نے حیرت زدہ انداز میں کہا۔ آپ کی موت، وہ بولا۔ کیا مطلب؟ وہ چونکے۔ بلکہ یوں سمجھ لو کہ سیاہ موت۔ یہی وہ آلہ ہے جس کی مدد سے قدیر خان گوگی اور پروفیسر ارتاش کو قتل کیا گیا ہے۔ لیکن قدیر خان گوگی تو میرے سامنے میرے دفتر میں ہلاک ہوا تھا۔ اس زہر سے موت فوری طور پر واقع نہیں ہوتی، بلکہ جس وقت سے یہ زہر جسم میں اترتا ہے، اس وقت تو انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا، پھر آدھ گھنٹے یا پون گھنٹے کے بعد ہی اچانک موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن قدیر خان گوگی نے یہ کیوں کہا کہ وہ اپنے بھائی کے قاتل ہیں؟ میں نہیں جانتا اس نے ایسا کیوں کہا، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ مجھے آپ کو ٹھکانے لگانا ہے، اور آپ کے بعد آپ کے بچوں کو بھی۔ تو پھر آؤ، پہلے میری باری ہے، انسپکٹر رمشید نے پرسکون آواز میں کہا، اور سیاہ فام نے ایک بار پھر ان کی طرف چھلانگ لگا دی۔ انسپکٹر رمشید پہلے ہی تیار کھڑے تھے، فوراً جھکائی دے کر، اور وہ اپنے زور میں دیوار سے جا ٹکرایا۔ شاید تمہاری موت تمہیں یہاں لے آئی ہے، انسپکٹر رمشید بولے۔ پہلے اس کا فیصلہ ابھی چند منٹ کے اندر اندر ہو جائے گا، اس نے پرسکون آواز میں کہا۔ اب وہ پھر مرغوں کی طرح پرتولے کھڑا تھا، لیکن انسپکٹر رمشید بالکل سیدھے کھڑے تھے، ان کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ جوں ہی اس نے اپنی چھلانگ لگائی، وہ دوسری سمت میں لڑھک گئے، اور جب وہ سیدھے ہوتے تو پستول ان کے ہاتھ میں تھا۔ بس اب تم حرکت نہیں کرو گے، اس نے تیز نظروں سے انہیں گھورا اور ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اب تمہیں قانون کے حوالے کرنا ہی ہوگا، تم 2 آدمیوں کے قاتل ہو۔ مشکل ہے انسپکٹر صاحب، آپ مجھے قانون کے حوالے نہیں کر سکیں گے، اس نے ہنس کر کہا۔ کیوں نہیں کر سکوں گا؟ انہوں نے منہ بنایا۔ باس کا حکم یہی ہے، خود کو قانون کے شکنجے میں ہرگز نہیں آنے دوں، اور میں ان کا غلام ہوں۔ انہوں نے مجھے میری ماں باپ سے خریدا تھا، اس نے عجیب بات کہی۔ کیا مطلب، ماں باپ سے خریدا تھا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ کہیں ماں باپ بھی اپنے بچوں کو فروخت کرتے ہیں؟ ان کے لہجے میں حیرت تھی۔ افریقی ریاستوں میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔
کیسا؟ وہ بولے، کبھی جب قحط پڑتا ہے اور حالات بہت نازک ہو جاتے ہیں، بچے کیا بڑے بھی جب بھوکے مرنے لگتے ہیں تو ماں باپ دولت مند لوگوں کے ہاتھوں اپنی اولاد کو بیچ دیتے ہیں، وہ بھی ایک دو وقت کے کھانے کے بدلے۔ اوہ، ان کے منہ سے نکلا، مجھے بہت قحط کے دنوں میں میرے ماں باپ نے اس کے اپنے باس کے ہاتھوں بیچ دیا تھا۔ باس نے اس زمانے میں اور بھی بچے خریدے تھے، وہ سب آج اس کے غلام ہیں اور میری طرح اس کے احکامات بجا لاتے ہیں۔ ماں باپ نے ہمیں یہی نصیحت کی تھی، ہمیشہ شخص کا کہا ماننا، جس نے ہمیں کم از کم ایک دو دن تک تو بھوکا مارنے سے بچا لیا۔ کاش آپ لوگوں کو معلوم ہوتا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح رزق بھی اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ ہاں، تو تم کیا کرو گے خود کو قانون سے بچانے کے لیے؟ میں یہ دیکھوں گا۔ میں چلا۔ قریباً 8 گھنٹے بعد میری سیاہ لاش یہاں پڑی ہوگی۔ کچھ سیاہ تو میں پہلے ہی ہوں، اب مزید سیاہ ہو جاؤں گا۔ میں اپنے باس پر جان دے رہا ہوں۔ ان کے الفاظ کے ساتھ ہی اس نے ناخن پر لگی نوک اپنے بائیں کلائی میں اتار دی۔ اسی وقت انہوں نے گھنٹی کی آواز سنی۔ اف مالک! محمود فوراً دروازے پر پہنچا اور چٹکی گرا دی۔ خان رحمان کا مسکراتا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ خیر تو ہے بھائی، تمہارے چہرے پر تو ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ جی ہاں انکل، آئیے کچھ ہوائیاں آپ بھی وصول کر لیں۔ محمود مسکرایا۔ ہائے ہائے، یہ تم نے بوئیں کا کاروبار کب سے شروع کر دیا؟ آپ غلط سمجھے انکل، یہ کاروباری معاملہ ہرگز نہیں ہے، ہم ہوائیں بالکل مفت سپلائی کرتے ہیں۔ محمود ہنسا۔ اوہ اچھا اچھا، میں سمجھ گیا۔ خان رحمان فوراً بولے، کیا سمجھ گئے؟ کچھ مجھے بھی تو سمجھاؤ۔ پیچھے سے پروفیسر داؤد کی آواز سنائی دی گئی۔ ہاں آپ بھی پہنچ گئے؟ خان رحمان حیران ہو کر بولے۔ لو اور سنو، خود ہی مجھے فون کیا، پہنچتا نہ تو کیا کرتا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، آئیے اندر چلیں، شاید اندر کچھ گڑبڑ ہے۔ خان رحمان بولے۔ شاید نہیں خان رحمان، یقیناً ہوگی، یہاں اور گڑبڑ نہ ہو۔ پروفیسر داؤد مسکرائے۔ لیکن اگر یہاں گڑبڑ ہے تو ہم جا کیسے سکیں گے؟ خان رحمان نے منہ بنا کر کہا، یہ بیچاری چھوٹی سی گڑبڑ کیا ہمارا راستہ روک سکے گی؟ آخر وہ اندر آئے۔ اس وقت انسپکٹر جمشید نے دروازہ کھول دیا۔ اندر آ جائیں، کھیل ختم ہو چکا ہے، ان کی آواز سنائی دی گئی۔ اس کا مطلب ہے ہم لیٹ پہنچے، خان رحمان بولے۔ نہیں، اس کھیل سے آپ کے بلانے کا کوئی تعلق نہیں، میں مختصر طور پر آپ کو حالات سنائے دیتا ہوں تاکہ آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں۔ انسپکٹر جمشید جلدی بولے۔ ذہنی طور پر ہم پہلے تیار ہی ہیں، فکر کی کوئی ضرورت نہیں، خان رحمان بولے۔ انہوں نے پہلے تو اکرام کو فون کیا، پھر انہیں حالات سنائے۔ سیاہ فام نے ان کے سامنے ہچکی لی اور دم توڑ دیا۔ آخر اکرام پہنچ گیا اور جس وقت وہ لاش لے جانے لگا وہ سیاہ ہونا شروع ہو گئی۔ لاش کے ناخن سے زہریلی سوئی اتار لی گئی۔ بیچاری سیاہ لاش! فاروق نے بڑبڑایا۔ اس کا مطلب ہے ہمیں اس بار اس باس کی تلاشی میں افریقی ریاست میں جانا ہوگا، خان رحمان بولے۔ ہاں، لیکن اگر آپ لوگ کسی وجہ سے مصروف ہیں تو ہم آپ کو ساتھ لے جانے کے لیے دباؤ نہیں ڈالیں گے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، پروفیسر فوراً بولے۔ چلیے خیر، ہاں، سیاہ فام سے گرفت کو لے کے بعد میں رشید خان اور شبیر خان سے چند سوال پوچھنے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں، میں جلد لوٹ آؤں گا۔ ٹھیک ہے، آپ ہو آئیں، ہم لوگ تیاری کر لیتے ہیں۔ لیکن بھائی جہاز پر سیٹیں بک کرانے کا مسئلہ بھی ہے، یہ بھی معلوم نہیں کہ اس ریاست کی طرف جہاز روانہ جاتا ہے یا نہیں۔ پروفیسر داؤد بول اٹھے۔ مجھے معلوم ہے، جہاز روزانہ جاتا ہے اور آج کے بعد جہاز پر ہی سیٹیں مل جائیں گی، یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ یوں تو ہمارا ہر کام آپ کے ذمہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ فاروق مسکرایا۔ اس صورت میں تم افریقی ریاست میں نہیں جا سکو گے، انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ اوہ، یہ تو ہو نہیں سکتا، لہٰذا ہم بھی کچھ نہ کچھ کام کرتے ہی رہیں گے، محمود نے گھبرا کر کہا۔ انسپکٹر جمشید مسکراتے ہوئے گھر سے نکل گئے۔
اس وقت تک سیاہ فام کی لاش کے علاوہ وہ سیاہ لاشیں ہم دیکھ چکے ہیں۔ ایک لاش افریقہ کی ریاست میں بھی ملی تھی اور 2 اور کے ملنے کا امکان ہے۔ ارے باپ رے، خان رحمان نے گھبرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ باس رشید گوگی اور شبیر گوگی بھی کب چھوڑے گا؟ اوہ، پروفیسر نے گھبرا کر کہا۔ تب تو پہلے ان کی حفاظت کے لیے کچھ کرنا چاہیے، خان رحمان نے جلدی سے کہا۔ شاید ابا جان اسی سلسلے میں گئے ہیں۔ ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ یہ کہ دونوں بھائی شروع سے ہی کچھ چھپا رہے ہیں۔ غالباً انہیں اس پر اسرار شخص سے دشمنی مول لینے کی وجہ اچھی طرح معلوم ہے، لیکن وہ یہ بات بتانے پر تیار نہیں۔ شاید ابا جان انہیں ایک بار پھر ٹٹولنا چاہتے ہیں۔ خیر بھائی، وہ تو ٹٹول ہی لیں گے۔ تم یہ بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ جی بس صرف سفر کی تیاری، اور کیا؟ ہم اپنے طور پر تیاری کر کے آئے ہیں، پروفیسر داؤد بولے۔ آپ تیاری کا بھی غلط مطلب سمجھے۔ تیاری سے مراد جنگی تیاری۔ شاید وہاں مقابلے کی ضرورت پیش آ جائے، اس لیے ہم اپنے ہتھیار ساتھ لے جانا پسند کریں گے۔ ضرور ساتھ لے چلو۔ تمہارے ان ہتھیاروں سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ محمود، فاروق اور فرزانہ ڈرائنگ روم سے جانے کے لیے مڑے ہی تھے کہ فرزانہ کی نظریں ایک ننھی سی چیز پر پڑیں۔ وہ تیزی سے اس پر جھکی اور اس چیز کو اٹھا لیا۔ محمود اور فاروق بھی اس چیز پر جھک گئے۔ انہوں نے دیکھا وہ ایک سرخ رنگ کا نگ تھا، جیسا انگوٹھیوں میں جڑا ہوتا ہے۔ سیاہ فام کے ہاتھ میں کوئی انگوٹھی تو تھی نہیں۔ فرزانہ بڑبڑائی۔ ہاں، ہم نے نہیں دیکھی، محمود بولا۔ پھر کیا یہ رنگ اس کی کسی جیب میں تھا؟ بھلا ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ امکان یہی ہے، ابا جان نے اس کی جیبوں کی تلاشی بھی لی تھی۔ شاید یہ تلاشی کے دوران فرش پر گر گیا ہوگا اور ان کی نظروں میں آنے سے بچ گیا ہوگا۔ یہ بات ذرا مشکل سے حلق سے اترتی ہے، فاروق مسکرایا۔ کون سی بات؟ خان رحمان نے گھبرا کر کہا۔ یہی کہ نگ ابا جان کی نظروں میں آنے سے بچ گیا ہو، فاروق بولا۔ ہاں واقعی، وہ تو ننھی سے ننھی چیز کو بہت اہمیت دینے کے عادی ہیں، ان کے آنے پر ہی معلوم ہوگا، فاروق نے کہا۔ انہوں نے سرخ نگ میز پر رکھ دیا اور اسے گھورنے لگے۔ انسپکٹر جمشید نے قدیر خان گوگی کے دروازے پر دستک دی۔ 12-13 سال کے ایک بچے نے دروازہ کھولا اور دبی آواز میں بولا، دونوں انکل ناراض ہو گئے ہیں، وہ آپ کی بھی کسی بات کا جواب نہیں دیں گے۔ کیا مطلب؟ وہ زور سے چونکے۔ ہاں، ہم دروازوں پر دستک دے دے کر تھک گئے ہیں، وہ کوئی جواب نہیں دے رہے۔ ویسے تھوڑی دیر پہلے ان کے درمیان جھگڑا ہوا تھا، اب زور زور سے لڑے، پھر اپنے اپنے کمروں میں بند ہو گئے جا کر، اور اب دروازے ہی نہیں کھول رہے۔ لیکن ان کے کمروں کی کھڑکیاں تو باغ کی طرف کھلتی ہیں، آپ لوگوں نے اس کی طرف سے جا کر کیوں نہیں دیکھا؟ انسپکٹر جمشید نے گھبرا کر کہا۔ جی بس یہی خیال کیا کہ ان کی کھڑکیاں بھی بند کر رکھی ہوں گی۔ خیر میں دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ صدر دروازے سے پچھلی طرف بڑھے۔ یہ دیکھ کر ان کا ماتھا ٹھٹک گیا۔ 2 کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ فوراً ایک کمرے کے اندر کودے۔ ان کے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ شبیر خان گوگی کی سیاہ لاش بستر پر موجود تھی۔ اب وہ ساتھ والے کمرے کی طرف گئے، وہاں بھی منظر مختلف نہیں تھا۔ وہ سر تھام کر رہ گئے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ قاتل اس قدر جلد وار کرے گا۔ اب انہیں افسوس ہوا کہ انہوں نے ان کی حفاظت کا کوئی انتظام کیوں نہ کیا۔ انہوں نے دروازے اندر سے کھول دیے اور اس لڑکے سے بولے، لو بیٹا، میں نے دروازے کھول دیے ہیں، لیکن تم اپنے چاچاؤں سے آخری بار مل لو۔ اف، یہ انہیں کیا ہوا ہے؟ وہی جو آپ کے ابو کو ہوا تھا۔ ان کی لاش بھی سیاہ ہو گئی تھی۔ اوہ، اس نے کہا اور پھر تیزی سے آنسو بہانے لگا۔ بیٹا، اپنی والدہ اور چاچیوں کو اطلاع دے دیں، میں پولیس کو اطلاع دیتا ہوں۔ فون کر کے وہ وہاں سے نکل آئے۔ اب رک کر کیا کرتے؟ گھر پہنچے تو ان کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ خیریت، آپ تو بہت جلد آ گئے۔ میں اور کیا کرتا، وہ دونوں بھی سیاہ لاشوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیاہ فام پہلے ادھر گیا، پھر ہماری طرف آیا۔
ارے یہ کیا چیز ہے؟ ان کی نظریں سرخ نگ پر جم گئیں۔ صرف ایک نگ ہے، فرش پر پڑا ملا ہے، لیکن یہ اس کی جیبوں میں تو نہیں تھا۔ میں نے اچھی طرح تلاشی لی تھی، انہوں نے حیران ہو کر کہا۔ اور اس نے کوئی انگوٹھی بھی نہیں پہن رکھی تھی؟ محمود بولا۔ ہاں یہ بات بھی ہے۔ تو پھر یہ نگ یہاں کہاں سے آیا؟ لاش اٹھا کر لے جانے والے عملے میں سے بھی تو کسی کا ہو سکتا ہے، پروفیسر داؤد بولے۔ اوہ واقعی، یہ کسی کا بھی ہو، ہم کیوں پریشان ہوں؟ یہ کوئی ایسی خاص چیز تو ہے نہیں، شیشے کا ایک نگ ہے بس۔ خان رحمان نے برا سا منہ بنایا۔ انسپکٹر جمشید نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، آگے بڑھ کر نگ اٹھا لیا اور اس کا وزن کا اندازہ کرنے لگے، پھر آنکھوں کے سامنے کر کے اسے بغور دیکھا، آخر بولے، نہیں خان رحمان، یہ نگ شیشے کا نہیں ہے۔ تو پھر؟ وہ ایک ساتھ بولے۔ ایم طاہر کو بلانا ہوگا، وہ بولے اور پھر فون پر نمبر گھمائے۔ سلسلہ ملنے پر انہوں نے کہا، ہاں میں جمشید بول رہا ہوں، یہاں آپ کی ضرورت پیش آئی ہے، بس چند منٹ کے لیے چلے آئیے۔ میں خود آ جاتا، لیکن اس چیز کے لیے خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ریسیور رکھ دیا۔ ادھر ان کا آخری جملہ سن کر وہ چونک اٹھے۔ آپ نے کیا کہا ابا جان؟ ہاں بھائی، اس نگ کو لے کر میں گھر سے باہر جانا پسند نہیں کروں گا، تم تینوں فوراً گھر کے دروازے بند کر لو۔ ان کے لہجے میں گھبراہٹ ٹپک رہی تھی۔ آخر اس نگ میں ایسی کیا بات ہے؟ ہمیں تو یہ بالکل معمولی سی چیز نظر آ رہی ہے، جبکہ میرے خیال میں اس نگ کی وجہ سے آج 4 آدمی اس وقت تک مارے جا چکے ہیں۔ اوہ نہیں، 4 نہیں، 5۔ سیاہ فام بھی تو اسی سلسلے میں مارا گیا ہے۔ یہ صرف آپ کا خیال ہے یا اس خیال کی بنیاد کچھ اور ہے؟ نہیں، صرف میرا خیال ہے، جو غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ایم طاہر آ کر فیصلہ کر دیں گے، فکر نہ کرو، انسپکٹر جمشید نے مسکرا کر کہا۔ اور یہ ایم طاہر کون ہے؟ کیا جوہری ہے؟ ہاں، تم انہیں جوہری بھی کہہ سکتے ہو، لیکن دراصل یہ زمین میں دفن شدہ چیزوں کے ماہر ہیں۔ ان کا تعلق محکمہ آثار قدیمہ سے ہے۔ اب ہم سمجھ گئے، لیکن آپ نے یہ اندازہ کس طرح لگایا کہ یہ کوئی بہت اہم نوعیت کی چیز ہے؟ فاروق نے کہا۔ اندازہ تو میں اندازوں کی بنیاد پر ہی لگاتا ہوں، وہ مسکرائے۔ ایک اندازہ میرا بھی سن لیں ابا جان، فاروق بھی مسکرا کر بولا۔ ضرور، کیوں نہیں؟ انسپکٹر جمشید یہ کہہ کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس نگ میں کوئی خاص بات نہیں، یہ سادہ لباس والوں میں سے کسی کا گرا ہوگا، اس نے کہا، لیکن سوال یہ ہے کہ فرزانہ اس نگ کی موجودگی میں کیوں الجھن میں مبتلا ہے؟ انسپکٹر جمشید نے فرزانہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیوں فرزانہ، تم الجھن میں مبتلا ہو؟ ہاں، اس لیے کہ میں 1 منٹ تک مسلسل اسے غور سے دیکھتی رہی ہوں اور میں نے ایک عجیب بات محسوس کی ہے، اس نے پرجوش انداز میں کہا۔ اور وہ کیا؟ وہ ایک ساتھ بولے۔ کیا کسی نگ کو پرکھ ہونے کا مسئلہ ہے؟ اس میں بیگم جمشید کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ اوہ بیگم، ہم تمہیں بھول ہی گئے تھے۔ انسپکٹر جمشید چونکے۔ کوئی نئی بات نہیں، سراغ رسانی میں ہو کر آپ مجھے بھول ہی جاتے ہیں، انہوں نے منہ بنا کر کہا۔ خیر، ہم واقعی ایک نگ کے بارے میں الجھن کا شکار ہیں، یہ رہا نگ، انسپکٹر جمشید نے کہا اور بیگم جمشید نے کچھ کہے بغیر نگ اٹھا لیا۔ چند سیکنڈ تک وہ اسے غور کر دیکھتی رہیں، آخر کار انہوں نے کہا، یہ تو واقعی کوئی عام نگ نہیں ہے۔ چلو بھابی، عام نہیں خاص تو ہوگا، لیکن ہے کیا بلا؟ خان رحمان بولے۔ بنے تو نگ ہی ہیں، بیگم جمشید بولی۔ خاص بات کیا ہے اس میں؟ سوال تو یہ ہے، محمود بول اٹھا۔ ہاں، اب میرا دعویٰ ہے کہ یہ شیشے کا نگ ہرگز نہیں ہے، بلکہ شاید یہ ہیرے کا کوئی ٹکڑا ہے۔ کیا کہا؟ ہیرے کا ٹکڑا؟ ہاں، سرخ یاقوت کا ٹکڑا، انہوں نے کہا۔ خیر بھائی، اصل فیصلہ مسٹر ایم طاہر ہی آ کر کریں گے، انسپکٹر جمشید بولے، اور وہ آیا ہی چاہتے تھے، فاروق نے کہا۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔
لیجیے وہ آ گئے، فاروق نے جلدی سے کہا، اور محمود دروازے کی طرف لپکا۔ بیگم جمشید فوراً باورچی خانے میں چلی گئیں۔ 1 منٹ بعد محمود ایک لمبے قد کے آدمی کے ساتھ اندر آیا۔ آئیے مسٹر ایم طاہر، ہم نے آپ کو تکلیف دی، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں تو ہر خدمت کے لیے تیار ہوں۔ آپ اس نگ کو دیکھ رہے ہیں، بس ہمیں اس کے بارے میں جاننا ہے۔ ایم طاہر کی نظریں اس نگ پر جم گئیں۔ پہلی نظر سرسری تھی، دوسری نظر چونکی ہوئی، اور پھر وہ یک دم اس نگ پر جھک گئے۔ اچانک ان کے منہ سے نکلا، اف مالک، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ پرندے کا آنسو۔ آپ سرخ نگ کا یہ نگ دیکھ رہے ہیں، آپ سرخ رنگ کا یہ نگ دیکھ رہے ہیں، فاروق نے گویا انہیں یاد کرایا۔ نہیں نہیں، یہ سرخ نگ نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ سرخ یاقوت، ہیرا؟ محمود نے انہیں کہا۔ نہیں، یہ سرخ یاقوت بھی نہیں ہے، ہیرا بھی نہیں ہے، ایم طاہر نے کہا۔ ارے تو پھر کیا ہے؟ ایک پرندے کا آنسو۔ پرندے کا آنسو؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے یہ بتائیے، یہ آپ کو ملا کہاں سے ہے؟ کہانی ذرا لمبی ہے، اگر پورے 1 دن کی بھی ہوگی تب بھی میں سنوں گا، انہوں نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اللہ اپنا رحم فرمائے، لمحہ بلمحہ یہ نگ اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ کوئی ویسے سب سے پہلے آپ کو اپنے گھر کی حفاظت کا بندوبست کر لینا چاہیے، ایم طاہر نے کہا۔ کیا مطلب؟ اس نگ کی تلاش میں ضرور کچھ لوگ ہوں گے۔ جو ہی انہوں نے سراغ لگایا تو نگ یہاں ہے، وہ اس گھر پر ہلہ بول دیں گے، اور پھر جو کچھ نہیں سنیں گے نہ سوچیں گے۔ آپ تو ہمیں ڈرائے دے رہے ہیں، محمود نے کہا۔ میں کوئی جوہری نہیں ہوں، آثار قدیمہ سے تعلق ہے میرا، زندگی کا بڑا حصہ اس فن میں سفر کیا ہے، اس لیے آپ فوراً حفاظتی انتظامات کر لیں۔ تب پھر سب سے پہلے تو نگ مجھے دے دیں، انسپکٹر جمشید بولے۔ کیوں، یہ کیا بات ہوئی؟ میرے ہاتھ میں ہوگا تو مجھے اطمینان ہوگا۔ نہیں، یہ میرے ہاتھ میں ہی ٹھیک ہے، جب تک میں یہاں سے رخصت نہیں ہو جاؤں گا نگ میرے ہاتھ میں ہی رہے گا، ایم طاہر نے جلدی سے کہا۔ اور اگر آپ اس کی حفاظت نہ کر سکے؟ جب تک یہ میرے ہاتھ میں ہے بس اسی وقت تک محفوظ ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ خان رحمان نے منہ بنایا۔ ایسی چیزوں کی حفاظت بس وہی کر سکتا ہے جو ان سے واقف ہو، اگر آپ مجھے نہ بلا لیتے تو یہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ ابھی تک کسی نے ایسی کوشش کی تو نہیں ہے، انسپکٹر جمشید بولے۔ جو لوگ اس کی تلاش میں ہیں ابھی انہیں یہ معلوم نہیں ہوگا، ورنہ اس وقت تک وہ آ چکے ہوتے۔ اب یہ بات اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ اس کی تلاش میں ہیں؟ یہ کسی کے پاس بھی کیوں نہ ہو، ہر زمانے میں کچھ لوگ اس کی تلاش میں رہتے ہیں۔ آخر کیوں؟ اس میں ایسی کیا بات ہے؟ یہ راز اتنی آسانی سے نہیں بتایا جا سکتا، ایم طاہر نے عجیب انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ وہ چونکے۔ انسپکٹر جمشید کا ہاتھ شیشی انداز میں جیب میں رینگ گیا، اور اس میں موجود پستول کے ٹرائگر پر ان کی انگلی جم کر رہ گئی۔ نال کا رخ ایم طاہر کی طرف ہو گیا۔ میں جانتا ہوں میری بات سن کر آپ چونک اٹھے ہوں گے، لیکن میں آپ پر یہ بات واضح کر دیتا چاہتا ہوں کہ میں ایم طاہر ہی ہوں، اور میری نیت میں کوئی فتور نہیں ہے۔ میں نگ کے بارے میں آپ کو بتا کر جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اس کی حفاظت کا انتظام ضروری ہے، ورنہ ہم سب کی زندگیوں کی خیر نہیں۔ اس نے نہ جانے اب تک کتنی جانیں لی ہوں گی، اس نے یا اس جیسے نگوں نے، انسپکٹر جمشید بولے۔ صرف اس نے، اس جیسا نگ پوری دنیا میں اور کہیں بھی نہیں ہے، یہی تو اس کی اہمیت ہے۔ خیر، آپ کے اطمینان کے لیے میں حفاظتی انتظامات کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے دفتر فون کیا۔ وہاں اکرام موجود تھا۔ انہوں نے حوالدار محمد حسین آزاد کو ہدایت دی اور ریسیور رکھ دیا۔ اب ہماری بے چینی بہت بڑھ گئی ہے، لہٰذا بتانا شروع کر دیتا ہوں۔ جب تک آپ کے آدمی نہیں آ جاتے اور مکان کی چاروں دیواروں سے گھیر نہیں لیتے، اس وقت تک میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ ہر آن مجھے یہ دھڑکا لگا ہوا ہے، اور اب اس کو تلاش کرنے والے آئے اور ایم طاہر کے الفاظ درمیان میں ہی رہ گئے۔ اسی وقت دھم دھم کی آوازیں گونج اٹھیں اور اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس کی حفاظت کا اب صرف ایک ذریعہ رہ گیا ہے، اور وہ یہ کہ اس کو منہ میں رکھ لیا جائے، لیکن جو بھی اسے منہ میں رکھے گا آن کی آن میں مر جائے گا۔
تب پھر حفاظت کس طرح ہوگی؟ انسپکٹر جمشید جلدی سے بولے، لاش کا منہ نہیں کھول سکے گا جب تک کہ آپریشن نہ کیا جائے۔ اور کیا پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے؟ ہاں، لیکن پہلے حملہ آوروں کا کچھ کریں آپ۔ مہربانی فرما کر نگ مجھے دے دیں۔ انسپکٹر جمشید بولے، نہیں، یہ مجھ سے نہ لیں تو پھر بقول اپنے اس کو منہ میں رکھ لیں۔ مجھے اپنی زندگی عزیز ہے، مجھے دے دیں، میں منہ میں رکھ لیتا ہوں۔ انسپکٹر جمشید نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک قاتل زہر سے بھی زیادہ مہلک ہوگا، لیکن اگر اللہ کو میری زندگی ابھی منظور ہے تو مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تو آپ اسے منہ میں رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ ایم طاہر نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا، ہاں بالکل، اگر اس کی حفاظت اسی طریقے کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتی تو پھر یہی صحیح۔ اسی وقت قدموں کی تیز آواز گونجی، پھر دروازے کو ٹھوکر لگی اور 6 گنڈے اندر داخل ہوئے۔ ان سب کے رنگ سیاہ تھے۔ وہ نگینہ کہاں ہے؟ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، اس کو تلاش کرنے والے ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ایم طاہر نے کہا۔ آخر کیوں؟ خان رحمان کے لہجے میں حیرت تھی۔ اس لیے کہ یہ نگینہ نہیں ہے، ایک پرندے کا آنسو ہے۔ اس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ ایک نبی نے جب صبر کی انتہا کر دی تھی تو اسے دیکھ کر ایک پرندہ رویا، لیکن اس کی آنکھ سے صرف ایک خون کا قطرہ نیچے گر سکا اور گرتے ہی نگینہ بن گیا۔ ہم یہاں یہ کہانی سننے نہیں آئے، نگینہ ہمارے حوالے کر دو، حملہ آوروں میں سے ایک نے کہا۔ ان سب کے ہاتھوں میں ننھے ننھے خنجر تھے اور وہ ان کو پھینک مارنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ ان کے تیور بھی بہت خوفناک تھے، یوں لگتا تھا جیسے غصے میں پھنکار رہے ہوں۔ لیکن یہ لوگ کہانی سننا پسند کرتے ہیں، تم انہیں بعد میں کہانی سناتے رہنا، نگینہ ہمیں دے دو۔ دوسرا حملہ آور طنزیہ لہجے میں بولا۔ اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں انسپکٹر صاحب؟ میں اب کیا کہوں گا، سب کچھ تو آپ کہہ رہے ہیں، انسپکٹر جمشید نے مسکرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ اس نگینہ کی حفاظت کا صرف ایک ہی طریقہ اور وہ یہ کہ میں اسے منہ میں رکھ لوں، لیکن منہ میں رکھنے والا آدمی زندہ نہیں بچتا، کیونکہ یہ کسی مہلک زہر سے بھی خطرناک ہے۔ سوال یہ ہے کہ منہ میں رکھے بغیر اس کی حفاظت ممکن کیوں نہیں ہے؟ آخر یہ ہم سے نگینہ کس طرح چھین سکتے ہیں؟ انسپکٹر جمشید نے کھا جانے والے انداز میں کہا۔ آپ نے شاید ان کے ہاتھوں میں پکڑے خنجر کو نہیں دیکھا، پستول کی گولی سے زیادہ رفتار سے خنجر پھینکتے ہیں بھی 6 عدد۔ ان حالات میں ہم نگینہ کس طرح ان سے بچا سکتے ہیں؟ ہاں، جان دے کر ضرور بچایا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں یہ حاصل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس طرح انہیں میری لاش اٹھا کر لے جانا ہوگی۔ لاش یہ یہاں سے لے جا نہیں سکیں گے، کیونکہ باہر پولیس آنے والی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جو کہا تھا وہی ہو رہا ہے۔ ہاں، ان حالات میں تو یہ بات ماننا ہی ہوگی۔ اس لیے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اب کیا کہا جائے۔ آپ چاہیں تو میں بھی اس کے لیے جان دے سکتا ہوں، لیکن پھر آپ کو تمام زندگی میرے گھر کی ذمہ داری اپنے سر لینا ہوگی۔ نہیں، میں ایک نگینے کے لیے انسانی جان ضائع نہیں کرا سکتا۔ انسانی جان اس نگینے سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن یہ جان لیں کہ اس نگینے کے ذریعے حکومت حاصل ہو سکتی ہے۔ کیا کہا؟ حکومت حاصل ہو سکتی ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ انسپکٹر جمشید دھک سے رہ گئے۔ جس کے پاس بھی یہ نگ ہوگا اسے حکومت ضرور ملے گی۔ کیا بکواس ہے، ہم ایسی باتوں کو نہیں مانتے۔ سب اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے جو چاہے عطا کر دے۔ کسی نگینے میں یہ طاقت کیسے ہو سکتی ہے؟ اب تک یہ جس کے پاس بھی رہا وہ اپنے علاقے کا حکمران ضرور بنا۔ یہ ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جس کو کوئی نہیں جھلا سکتا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی رہی ہے تو بھی میں اسے اتفاق ہی کہوں گا، اسے اس نگ کا کمال ہرگز نہیں کہوں گا۔ آپ مہربانی فرما کر نگینہ انہیں دے دیں۔ کیا کہا؟ نگینہ انہیں دے دوں؟ گھر آئی حکومت کو ٹھکرا رہے ہیں آپ؟ اس کے لہجے میں بلا کی حیرت تھی۔ تو اور کیا کریں؟
خنجر اپنے جسموں میں اتروا لیں؟ خنجر اپنے جسموں میں اتروانے سے تو بہتر یہی ہے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس وقت نگ آپ کی ملکیت ہے، اگر میری ملکیت ہوتا تو ہرگز ان کے حوالے نہ کرتا۔ تو کیا خنجر اپنے جسم میں اتروا لیتے آپ؟ انسپکٹر جمشید بولے۔ ہاں بالکل۔ حیرت ہے، پھر آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوتا؟ میں اسی حالت میں مر جاتا، مجھے دفن کر دیا جاتا، لیکن میں دوسرا جنم لیتا اور اس جنم میں بادشاہ ضرور بنتا، کیونکہ یہ نگینہ میرے جسم کا حصہ بن چکا ہوتا۔ کیا یہ بھی کہانی کا حصہ ہے؟ ہاں، اس کے بارے میں یہ تمام روایت تحریری طور پر ملتی ہیں۔ حیرت ہے، میں نے آج تک نہیں پڑھا اس کے متعلق۔ زندگی نے مہلت دی تو آپ کو دکھاؤں گا۔ بہت پرانی کتاب ہے، شاید کئی 100 سال پرانی۔ زبان بھی اجنبی ہے، تاہم اس زبان کو جاننے والے بھی 1-2 آدمی ہمارے شہر میں موجود ہیں۔ میں نے ان سے پڑھوائی تھی۔ میری حیرت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، انسپکٹر جمشید نے کہا، اور ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے۔ ایک حملہ آور نے کہا، سب سے پہلے تو آپ نگینہ انہیں دے دیں۔ دے دوں؟ ایم طاہر نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں ہاں دے دو۔ اب تک آپ نے نگینے کی جو خاصیتیں بتائی ہیں، ان کی بنا پر اس کے لیے جان نہیں دی جا سکتی اور نہ کوئی خطرہ مول لیا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ کی مرضی، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ایم طاہر نے کندھے اچکائے اور اپنی ہتھیلی آگے کر دی۔ اس پر رکھا ہوا نگینہ چمک رہا تھا۔ شکریہ، حملہ آور بولا اور نگینہ اٹھا لیا۔ اب ہم چلیں گے، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آج ہماری مدتوں کی آرزو پوری ہو گئی، لیکن تم تو 6 ہو، نگینہ تم میں سے کون رکھے گا؟ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ میں، یہ میرے وزیر ہوں گے۔ اس نے ان 5 کی طرف اشارہ کیا، اور پھر وہ واپس مڑ گئے اور گھر سے نکل گئے۔ یہ آپ نے کیا کیا ابا جان؟ اس نگینے کی کوئی حقیقت تھی یا نہیں؟ لیکن انہوں نے ہمارے گھر میں غیر قانونی طور پر داخل ہو کر ہم پر خنجر تان دیے تھے۔ کوئی بات نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ویسے نگینے کی کہانی تھی دلچسپ۔ وہ مسکرائے۔ حیرت ہے اس بات پر کہ وہ ہمارے گھر میں آیا کہاں سے تھا۔ کیا وہ پہلے سے افہام کے پاس تھا؟ اور کیا وہ اس سے پہلے قدیر خان گوگی کے پاس تھا، یا اس کے کسی بھائی کے پاس؟ فرزانہ پریشانی کے عالم میں کہتی چلی گئی۔ میرے خیال میں میرا یہاں کوئی کام نہیں رہا۔ ایم طاہر نے گویا انہیں احساس دلایا۔ اوہ ہاں، آپ کو بہت زحمت دی ہم نے۔ آپ نے ہمارا پورا ساتھ بھی دیا ہے، اس لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ تشریف لے جا سکتے ہیں آپ۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ کوئی بات نہیں، انہوں نے کہا اور کمرے سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد چند سیکنڈ تک خاموشی رہی، پھر فاروق نے کہا، سارا معاملہ الجھ کر رہ گیا ہے، پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ ہم شروع سے جائزہ کیوں نہ لے لیں؟ فرزانہ نے تجویز پیش کی۔ ضرور، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ تو پھر یہ کہانی مجھے سنانا ہوگی، کیونکہ قدیر خان گوگی میرے دفتر میں آیا تھا۔ یہ کہانی اس وقت شروع ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ ہی شروع کر لیں، محمود نے کندھے اچکائے۔ میں بہت مختصر طور پر بیان کروں گا۔ قدیر خان گوگی میرے دفتر میں آیا تھا۔ اس نے ایک عجیب بات کہی، یہ کہ میں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے، لیکن وہ بے گناہ ہے، اور یہ کہہ کر اس کو بے گناہ ثابت کر سکتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ تفصیل سناتا، اسے ایک ہچکی آئی اور وہ مر گیا۔ ایمبولینس کے ذریعے اس کی لاش مردہ خانے بھجوا دی گئی۔ پھر ہم اس کے گھر گئے، وہاں اس کے بھائیوں سے ملاقات ہوئی۔ معلوم ہوا یہ لوگ افریقہ کی ایک ریاست میں رہتے تھے، وہاں انہوں نے کسی سے دشمنی مول لے لی تھی۔ انہوں نے کچھ چھپانے کی بھی کوشش کی، آخر ہم نے افریقی ریاست جانے کا پروگرام بنایا۔ ایسے میں پہلا سیاہ فام ہم سے آ ٹکرایا، اس سے کافی باتیں ہوئیں اور آخر اس نے بھی خودکشی کر لی۔ اب اس کی لاش بھی مردہ خانے میں پہنچ چکی تھی۔ ادھر قدیر خان کے دونوں بھائی بھی مر چکے ہیں۔ ان حالات میں
وہ نگینہ ہمیں یہاں پڑا ملتا ہے۔ میں آثار قدیمہ کے ماہر ایم طاہر کو بلا لیتا ہوں۔ ایم طاہر نگینہ کی ایک حیرت انگیز کہانی سناتے ہیں۔ اس دوران 6 سیاہ فام حملہ آور ہوتے ہیں اور نگینہ لے جاتے ہیں۔ بس کل کہانی یہ ہے کہ اب تم اس کہانی پر تبصرہ کر سکتے ہو، یہاں تک کہ وہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ اس پورے کیس میں ایک عجیب ترین بات یہ ہے کہ ناشد سیاہ فام کہانی سے ٹپک پڑے۔ ایک سیاہ فام جو تو چلو منظر عام پر آیا تھا، پھر اچانک 6 اور آ گئے۔ کیا ہمارے شہر میں آج کل بہت سیاہ فام آئے ہوئے ہیں؟ فاروق نے کہا۔ یہ بات شہر میں گھومتے پھرتے تو محسوس ہوئی نہیں۔ دوسرا یہ کہ قدیر خان کی کہانی بہت عجیب تھی۔ میں فوراً ان کے گھر جانے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد تو اس کہانی کی عجابت زیادہ ہی ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ اب پرندے کا آنسو بھی شامل ہو گیا۔ لہٰذا ہم سوائے چکر پر چکر کھانے کے اور کیا کر سکتے ہیں؟ ویسے ابا جان، ہم تو افریقی ریاست جانے کا پروگرام بنا چکے تھے۔ ہاں، باس کی تلاش میں ہمیں شاید وہاں بھی جانا ہوگا۔ یہ چکر کافی بڑا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ اس کو چھوٹا کرے، فاروق نے فوراً کہا۔ اور ہم تو بالکل تیار ہو رہے تھے، کیا اب ایک آدھ دن ٹھہر کر چلیں گے؟ ہاں، اس نگ کی وجہ سے شاید ہمیں ٹھہرنا پڑے۔ تب تو بھائی ہمیں اجازت دو، پروفیسر داؤد بولے۔ ہاں اور کیا، خان رحمان بولے۔ اجازت تو نہیں ملے گی، کیا خبر ہمیں کس وقت روانہ ہونا پڑے؟ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔ لیجیے، حوالدار محمد حسین آزاد صاحب، آپ تشریف لائے ہیں۔ جب چڑیاں کھیت چگ گئیں، محمود نے منہ بنایا۔ اس میں اس کا کیا قصور؟ فون کیے دیر ہی کتنی ہوئی تھی؟ محمود نے دروازہ کھول دیا۔ سب خیریت تو ہے نا محمود صاحب؟ محمد حسین آزاد نے کہا۔ جی ہاں، اب تو خیریت ہے۔ جس وقت آپ کو فون کیا تھا اس وقت خیریت صاحبہ ذرا چھٹی پر چلی گئی تھیں۔ کون چھٹی پر چلی گئی تھی؟ محمد حسین آزاد نے حیران ہو کر کہا۔ شاید وہ بے دھیان کھڑا تھا۔ خیریت صاحبہ، اوہ سمجھا، خیر مجھے کیا کرنا ہے؟ کچھ کرنے کا وقت گزر چکا ہے، اب آپ کو واپس تشریف لے جانا ہے۔ جی بہتر، انسپکٹر صاحب کو میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ ضرور، کیوں نہیں۔ اسے رخصت کر کے وہ اندر آیا تو فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ انسپکٹر جمشید نے ریسیور اٹھایا اور پھر دوسری طرف سے بات سننے لگے۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی نظر آئیں اور وہ کوئی اہم خبر سننے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر انہوں نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا، لو بھائی، نئی خبر سنو، مردہ خانے میں سیاہ لاشیں غائب ہو گئی ہیں۔ کیا؟ ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ خبروں کی بو۔ چند لمحے تک وہ ایک دوسرے کی طرف حیرت زدہ انداز میں دیکھتے رہے، پھر فاروق نے بڑبڑانے کے انداز میں کہا، نہ جانے ان لاشوں کو کیا ہو گیا ہے، دیکھے بھالے بغیر غائب ہو جاتی ہیں۔ ہے کوئی تک؟ تک تو تمہاری بات کی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ تمہاری بات کی بھی کوئی کل سیدھی نہیں ہے۔ فرزانہ نے منہ بنایا۔ میں اپنی بات کی بات کر رہا ہوں، اونٹ کی نہیں۔ فاروق نے اسے تیز نظروں سے دیکھا۔ ایم طاہر کی باتوں نے مجھے الجھن میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس کی باتیں کچھ اوٹ پٹانگ سی بھی تھیں۔ پرندے کے آنسو سے بننے والے موتی کی بات میں نے آج تک نہیں سنی۔ انسپکٹر جمشید نے جیسے ان کی کوئی بات سنی ہی نہیں تھی۔ لیکن وہ تو پہلے سے آپ کے واقف ہیں، محمود نے کہا۔ یہی بات تو مجھے الجھن میں ڈال رہی ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ جی کیا مطلب؟ وہ چونک اٹھے۔ میں پہلے ہی اس سے واقف ہوں، یہ بات ضرور کسی اور کو بھی معلوم تھی، لہٰذا وہ کہتے کہتے رک گئے۔ لہٰذا کیا؟ آگے بھی تو کہیے، ہم بے چینی محسوس کر رہے ہیں ابا جان۔ آؤ بھائی، ہمیں ایم طاہر کے گھر جانا ہوگا۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی تو وہ یہاں سے گئے تھے۔ ہاں، مجھے ایک زوردار خیال آیا ہے۔ وہ اسی وقت ایم طاہر کے گھر پہنچے۔ دستک کا جواب میں انہوں نے خود ہی دروازہ کھولا اور پھر ان کا رنگ اڑ گیا۔ مجھے 1% بھی امید نہیں تھی کہ آپ اتنی جلدی آ جائیں گے۔
گویا آپ کو ہمارے آنے کی امید ضرور تھی۔ ہاں، میرا خیال تھا شاید 1-2 دن بعد آپ آئیں گے۔ آپ نے ہمیں جھوٹی کہانی کیوں سنائی؟ میں کیا کیا کرتا؟ وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولے۔ کیا مطلب؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بعض اوقات انسان اس حد تک مجبور ہو جاتا ہے کہ کہیں کا نہیں رہتا۔ آپ صاف صاف بتائیں کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا فون آنے سے 2 گھنٹے پہلے میرے فرشتوں کو بھی اس سرخ موتی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ کیا؟ وہ ایک ساتھ بولے۔ خان رحمان اور پروفیسر داؤد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہاں، پھر میرے پاس 2 سیاہ فام آئے اور انہوں نے پہلے مجھے ایک خوفناک خبر سنائی، اس قدر خوفناک کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کون سی خبر؟ فرزانہ بولی۔ انہوں نے بتایا کہ میرے 6 سالہ بچی ان کے قبضے میں ہے اور اگر میں نے ان کی ہدایت پر عمل نہ کیا تو بچی کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ آخر میں نے لرزتی ہوئی آواز میں ان سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا، جلد ہی ایک شخص انسپکٹر جمشید کا فون ملے گا۔ فون پر جو کچھ کہا جائے گا اس کو سن کر اور اچھا کہہ کر ریسیور رکھ دیا جائے اور پھر بتایا جائے کہ کیا کہا گیا ہے۔ میں انتظار کرنے لگا۔ آخر آپ کا فون ملا۔ میں نے فون سن کر ریسیور رکھ دیا اور انہیں بتایا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اب انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ مجھے ایک سرخ رنگ کا نگ دکھائیں گے اور اس کی حقیقت معلوم کریں گے۔ چنانچہ اس نگ کو دیکھ کر حد درجے حیرت اور جوش ظاہر کیا جائے، پھر اس کے بارے میں ایک پراسرار ترین کہانی آپ کو سنائی جائے اور کہانی سنا کر واپس آ جایا جائے۔ اس صورت میں بچی بحفاظت واپس مل جائے گی، ورنہ اسے ہلاک کر دیا جائے گا۔ آپ خود غور کریں، میں وہ اوٹ پٹانگ کہانی نہ سناتا تو کیا کرتا؟ یہاں تک کہ کہہ کر ایم طاہر خاموش ہو گئے۔ بہت اچھا کیا آپ نے۔ کیا بچی واپس مل چکی ہے؟ ہاں، تھوڑی دیر پہلے ہی ایک ادھیڑ عمر کا آدمی چھوڑ گیا ہے۔ چلے شکر کیجئے، ان لوگوں کو تو میں دیکھ لوں گا۔ لیکن ایک اور بھی تو غلط بات ہو گئی ہے۔ اور وہ کیا؟ انسپکٹر جمشید بولے۔ یہ کہ جب میں یہاں آیا تو کئی اخباری رپورٹرز آ دھمکے، نہ جانے انہیں کس طرح اطلاع مل گئی تھی۔ پہلے تو میں گھبرا گیا، لیکن جب انہوں نے بچی کے بارے میں سوال بھی نہ پوچھا اور صرف نگ کے بارے میں سوالات کرتے رہے تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ ویسے مجھے حیرت ہے کہ انہیں اس معاملے کا کس طرح پتہ چل گیا۔ اس میں ذہن کو الجھانے کی ضرورت نہیں۔ اخباری رپورٹر خبروں کی بو سونگھنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ ان سے ایک غلطی بہرحال ہو چکی ہے اور اس غلطی کی بنا پر ہی میں اس قدر جلد پہنچ گیا تھا۔ غلطی؟ جی، کیا مطلب؟ ہمارا یہاں زیادہ دیر ٹھہرنا مناسب نہیں۔ آؤ بھائی چلیں۔ جو ہی وہ باہر نکلا فرزانہ نے پوچھا، وہ غلطی کیا ہے ابا جان؟ غلطی کہہ لو یا غلط منصوبہ بندی، اس پوری کہانی میں بہت کمزور پہلو ہے۔ آخر کیا؟ وہ ایک ساتھ بولے۔ ساری کہانی سننے پر صرف ایک نتیجہ ہی نکلتا ہے اور وہ یہ کہ سارا چکر ایک سرخ نگ کے لیے چلایا گیا ہے۔ اصل مسئلہ سرخ نگ کو حاصل کرنے کا تھا، لیکن سرخ نگ حاصل کرنے کے بعد تو ان لوگوں کو یوں ہی روپوش ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ غائب نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنا کام جاری رکھا اور اس سلسلے میں پہلے ایم طاہر کی بچی کو اغوا کیا تاکہ وہ ہمارے ہاں پہنچ کر اوٹ پٹانگ کہانی سنائے۔ سوال یہ ہے کہ جب سیاہ فام سرخ نگ کے حاصل کر چکا تھا تو وہ ہمارے ہاں کیوں آیا؟ اسے کیا ضرورت تھی؟ اور اگر آ ہی گیا تھا تو خودکشی کرنے کی کیا ضرورت تھی جب کہ سرخ نگ اس کے پاس موجود تھا؟ اس قدر اہم چیز جس کو حاصل کرنے کے سلسلے میں انسانی جانیں تک داؤ پر لگا دی جائیں، وہ ساتھ ساتھ کیوں لیے پھر رہا تھا؟ اور کیا خودکشی کے علاوہ اسے معلوم نہیں تھا کہ سرخ نگ اس کے پاس موجود ہے؟ اسے اچھی طرح معلوم تھا، لیکن پھر بھی اس نے خودکشی کر لی۔ یہی میں چونکا تھا اور فوری طور پر میں نے ایک اندازہ لگایا۔ کیوں، کیا خیال ہے؟ وہ مسکرائے۔ اور آپ نے کیا اندازہ لگایا؟ فرزانہ بے تابانہ بولی۔ ہم گھر چل رہے ہیں۔ انسپکٹر جمشید بولے۔ جی، آپ نے یہ اندازہ لگایا کہ ہم گھر چل رہے ہیں؟ فاروق کے لہجے میں حیرت تھی۔ نہیں، اندازے کی بات گھر چل کر کرتے ہیں۔ اوہ اچھا،
گھر پہنچے تو دروازہ کھلا نظر آیا۔ الہی خیر، محمود بڑبڑایا۔ وہ دستک دیے بغیر اندر داخل ہوئے۔ دبے پاؤں داخل ہوتے ہی وہ ڈرائنگ روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ ان کے قدم خود بخود اٹھنے لگے۔ دروازے پر پہنچے ہی کئی آوازیں ان کے کانوں سے ٹکرائیں۔ لیجئے، وہ پہنچ گئے۔ اب وہ حیران رہ گئے۔ ڈرائنگ روم اخباری نمائندوں سے بھرا ہوا تھا۔ خیریت تو ہے جناب، آپ لوگ کیسے تشریف لائے؟ انسپکٹر رمشید نے منہ بنا کر کہا۔ لیجئے، اس قدر زبردست وارداتیں ہو گئیں اور ہم آتے بھی نہ۔ ایک رپورٹر بولا۔ کس قدر زبردست، ذرا ہمیں بھی تو سنائیں۔ وہ مسکرائے۔ کیا آپ نے یہ خبر نہیں سنی کہ مردہ خانے سے سیاہ لاشیں غائب ہو چکی ہیں؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بولے۔ اور وہ سیاہ فام لوگ یہاں بھی موجود تھے؟ ایک نے یہاں خودکشی بھی کی ہے؟ ہاں بالکل۔ تو جناب، ان حالات میں بھلا ہم یہاں کیوں نہ پہنچتے؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ خیر، آپ پوچھئے، کیا پوچھنا ہے؟ ویسے تو آپ لوگ ایم طاہر صاحب سے بھی مل چکے ہیں۔ جی ہاں، لیکن جو باتیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں وہ نہیں بتا سکتے۔ پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دیں، آپ ان معلومات کا کس طرح علم ہے؟ دیکھیے جناب، یہ ہمارا پیشہ ورانہ راز ہے، ایک رپورٹر نے فوراً کہا۔ اوہ، وہ کندھے اچکا کر رہ گئے۔ اب انہوں نے تابڑ توڑ سوالات کیے۔ وہ 20 منٹ تک ان کے سوالات کی ضد میں رہے اور آخر وہ لوگ رخصت ہو گئے۔ اب کل کے اخبارات میں سرخیاں جمی ہوں گی، خان رحمان نے کہا۔ یہ سوچو خان رحمان کہ پھر کیا ہوگا؟ انسپکٹر رمشید مسکرائے۔ کمزور اتحاد کے دولت مند ترین لوگ جو پہلے ہی حکومت کرنے کے خواب دیکھتے رہے ہوں گے، کیا ایسے نگ کا ذکر پڑھ کر بے چین نہیں ہو جائیں گے؟ اوہ، ان کے منہ سے حیرت زدہ انداز میں نکلا۔ کوئی ایسے ویسے بے چین؟ ایسے لوگوں کی راتوں کی نیند بھی اڑ جائے گی۔ پروفیسر بولے۔ ضرور اڑ جائے گی، لیکن ہم پرسکون نیند سوئیں گے۔ فاروق بولا۔ گویا فی الحال افریقی ریاست جانے کا پروگرام ختم۔ ہاں، نگ کا باس یہیں کہیں موجود ہے، اس کے لیے ہمیں ملک سے باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں کل کے اخبارات میں خبریں شائع ہونے تک انتظار کرنا ہوگا۔ سرخ نگ اس سیاہ فاموں کے پاس ہے۔ سوال یہ ہے کہ نگ کے خریدار سیاہ فاموں کا پتہ کس طرح معلوم کریں گے؟ اس لیے بھی وہ کوئی چکر چلائیں گے۔ دوسرے دن کے اخبارات نے واقعی نگ کے بارے میں تمام تفصیل کو بڑی بڑی سرخیوں کے ساتھ شائع کیا۔ عام طبقہ جہاں اس کے بارے میں پڑھ کر حیرت زدہ رہ گیا، وہاں دولت مند ترین طبقہ بری طرح بے قرار ہو گیا۔ ہر کوئی اس نگ کو خریدنے کی خواہش اپنے اندر محسوس کرنے لگا، لیکن ان کی اصل بے چینی یہ تھی کہ ان کی سیاہ فاموں کے سراغ کس طرح لگایا جائے۔ اس سلسلے میں دولت مند ترین لوگ تمام دن ایک دوسرے کو فون کرتے رہے۔ پھر شام کے وقت ایک پبلک پارک میں ایک سیاہ فام کو گھومتے دیکھا گیا۔ کسی دولت مند ترین آدمی کے ایک ملازم نے اسے دیکھا، پھر کیا تھا، اس نے فون کر دیا۔ ادھر دولت مند ترین لوگوں کے ملازم ایک دوسرے کی نگرانی کر رہے تھے، اس طرح دوسروں کو بھی ایک سیاہ فام کی موجودگی کی خبر ہو گئی۔ لمبی لمبی کاریں اس پارک کی طرف دوڑ پڑی۔ اچانک سیاہ فام اٹھا، پارک سے باہر نکلا اور ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ لمبی کاریں اب اصل ٹیکسی کی تعاقب میں روانہ ہو گئیں۔ ان حالات میں یہ کس طرح ممکن تھا کہ انسپکٹر رمشید کے سادہ لباس والے ایک سیاہ فام سے بے خبر رہتے؟ وہ بھی تو ذہنی طور پر پہلے ہی تیار تھے کہ سیاہ فام ایک ایسا کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرے گا، لہٰذا اب وہ بھی تعاقب میں تھے، لیکن غیر محسوس طور پر۔ صرف ایک سادہ لباس والا ان لمبی کاروں سے بھی آگے ٹیکسی کے تعاقب میں تھا اور وائرلیس پر انہیں خبریں دے رہا تھا۔ یہ سفر بہت طویل ثابت ہوا۔ کئی گھنٹے گزر گئے، تعاقب کرنے والے پریشان ہو گئے، لیکن سفر ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ کچھ لوگ خیال کرنے لگے کہیں انہیں الو تو نہیں بنایا جا رہا۔ لیکن پھر ٹیکسی ایک جنگل میں کسی بہت پرانے ایک کھنڈر کے سامنے رک گئی۔ کھنڈر کسی حویلی کا تھا۔ تعاقب کرنے والے کافی فاصلے پر تھے، اس لیے ٹیکسی سے سیاہ فام کو اترتے نہ دیکھ سکے۔ جب سادہ لباس والے کی کار اور دوسری لمبی کاریں ٹیکسی پر پہنچی تو سیاہ فام کے ساتھ ٹیکسی ڈرائیور بھی غائب تھا۔ کاریں آ کر رکنے لگیں تو اتر کر کھنڈر کا جائزہ لینے لگے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ سادہ لباس والے کی چھوٹی سی کار کو دولت مندوں نے حقارت کی نظروں سے دیکھا۔ ایک سے رہا نہ گیا تو بول اٹھا، آپ نے سرخ نگ خریدنے آئے ہیں؟ نہیں، میں صرف اسے دیکھوں گا۔ وہ مسکرایا۔ میرا خیال ہے آپ نے اپنا وقت ضائع کیا ہے، آپ واپس چلے جائیے۔ ہاں بالکل، یہ آپ کے بس کا روگ نہیں، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ واپس چل جائیں۔ دوسرا بولا۔ میرے یہاں ٹھہرنے سے آپ کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ کیا خبر وہ لوگ آپ کی وجہ سے سامنے نہ آ رہے ہوں؟ تیسرا بولا۔ اوہ، سادہ لباس والا چونک اٹھا۔
ضرور یہی بات ہے، آپ چلے جائیں، وہ سب کے سب چلائے، اور پھر سادہ لباس والا گھبرا کر وہاں سے چلا گیا۔ دولت مندوں نے اس کے پیچھے کہکے لگائے۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد سیاہ فام کھنڈر میں نمودار ہوا اور بلند آواز میں بولا، ہم اس کے جانے کا انتظار کر رہے تھے، دراصل وہ غلط آدمی تھا۔ کیا کہا؟ غلط آدمی؟ دولت مند چلائے۔ ہاں، وہ کوئی جاسوس تھا۔ اوہ، وہ دھک سے رہ گئے۔ لیکن آپ لوگ فکر نہ کریں، اس کھنڈر کی حفاظت کا ہم نے انتظام کر رکھا ہے۔ جو ہی کوئی غلط آدمی اس میں داخل ہوگا ہمیں پتہ چل جائے گا اور وہ ہم تک نہیں پہنچ سکے گا۔ آخر کیسے؟ ایک دولت مند نے کہا، بس اس کھنڈر سے ہم بہت اچھی طرح واقف ہیں، آپ لوگ میرے پیچھے آ جائیں۔ وہ سب ایک قطار میں اس کے پیچھے چلنے لگے۔ اونچی اونچی اور کھائی کی قسم کی جگہوں سے گزرنا پڑا، تب کہیں جا کر وہ ایک صاف ستھرے کمرے میں داخل ہو گئے۔ اب اس کمرے تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا، باہر سے اس کا سراغ لگانا بہت مشکل ہے، سیاہ فام نے کہا۔ اب دولت مندوں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ وہاں 7 سیاہ فام موجود تھے، ان کے علاوہ 4 آدمی اور تھے۔ ان چاروں کے چہروں پر نقاب تھے۔ اس کا مطلب ہے شہر کے دولت مند ترین لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں، ایک نقاب پوش نے کہا۔ ہاں یہی بات ہے، ان میں سے ایک نے کہا، اور آپ سب اس نگ کو خریدنے کے لیے آئے ہیں؟ بالکل، انہوں نے ایک ساتھ کہا۔ اس کا مطلب ہے ہمیں نگ کی نیلامی کرنا ہوگی۔ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، جو زیادہ قیمت دے سکے گا وہی اس کا مالک ہوگا۔ اور رقم کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہوگا؟ ہم سب کے اپنے ملک سے باہر دوسرے تمام بڑے بڑے ملک میں اکاؤنٹ ہیں، ان بینکوں کے چیک آپ کو دے دیے جائیں گے، آپ ملک سے باہر جا کر چیک کو کیش کرا سکتے ہیں۔ اور اس بات کی کیا ضمانت ہوگی کہ چیک کیش ہو جائے گا؟ ہم جانتے تھے یہ سوال کیا جائے گا، اس لیے ہم نے ٹیلور چیک منگوا لیے ہیں۔ آپ لوگ فکر نہ کریں، ہم ان چیکوں کو ایک نظر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ضرور، کیوں نہیں۔ ان سب نے ٹریولرز چیک نکال کر دکھائے، گویا اس وقت اربوں روپے کی دولت یہاں موجود ہے اور ہم نہایت آسانی سے اس ساری دولت کے مالک بن سکتے ہیں۔ ایک نقاب پوش نے کہا، ساری دولت کے نہیں، ہم میں سے کسی ایک کی۔ ایک دولت مند نے مسکرا کر کہا، نہیں بھائی، ہم اتنے بیوقوف نہیں۔ کیا مطلب؟ وہ ایک ساتھ چلائے، یہاں سے فرار ہونے کا راستہ بند ہو چکا ہے، باہر سے بھی کوئی ہماری مرضی کے بغیر اندر نہیں آ سکتا، لہٰذا ہم تم میں سے کسی ایک دولت مند کی دولت کیوں حاصل کریں، سب کی کیوں نہ حاصل کر لیں۔ کیا مطلب؟ وہ ایک ساتھ چلائے، بالکل سیدھی اور صاف بات ہے، ہم تم لوگوں کو ختم کر کے یہیں دفن کر دیں گے، ایک کھنڈر کے نیچے، اور بہت ایک گنت دولت مندوں کی لاشیں موجود ہیں، کیونکہ اس قسم کا چکر ہم نے پہلے بھی پہلی بار نہیں چلایا۔ ہمارا منصوبہ ساز اس قسم کے منصوبے بناتا ہی رہتا ہے، لیکن اس بار کا منصوبہ ان سب سے بڑا اور مفید ترین تھا۔ اس کے لیے ہمیں محنت بھی کرنا پڑی، افریقی ریاست کے کچھ لوگ ساتھ ملانا پڑے، انہیں بھی بڑا حصہ ملے گا۔ پھر ایسا زہر حاصل کیا گیا جو کچھ دیر کے بعد آدمی کے دل کی حرکت اس حد تک سست کر دیتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبان یہی رپورٹ دیتے ہیں کہ حرکت قابل بند ہو چکی ہے، لیکن دراصل جسم مردہ نہیں ہوا ہوتا، وہ زندہ ہوتا ہے۔ پھر اس کا جسم سیاہ ہو جاتا ہے، لیکن کچھ دیر بعد ان کی دل کی حرکت پھر اصلی حالت پر آ جاتی ہے اور سکتے کا عالم ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں نہیں، ایسا نہ کہو، ایک دولت مند نے کام کر کہا، سیٹھ صاحب، آپ کی دولت آپ کے لیے موت کا پھندا بن گئی، آپ نے بھی تو اس دولت کو خوب جوڑ کر رکھا تھا۔ میرے تمام ٹیلرز چیک لے لیں، لیکن مجھے جان سے نہ ماریں، اللہ آپ کو بھلا کرے گا، ایک دولت مند بولا۔ بھلا تو ہمارا ہو ہی گیا ہے، اتنی بہت سی دولت تو ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اس دولت سے اب ہم دوسرے ممالک میں اپنی جائیدادیں بنائیں گے، وہاں اعلیٰ درجے کے ہوٹل کھولیں گے اور خوب عیش کریں گے۔ اور ہم کئی دولت مند بولے، تم سب کے سب اس کھنڈر کے نیچے ہمیشہ نیند
سو جاؤ گے۔ نہیں، 7 سیاہ فام جو تم لوگوں کے ارد گرد کھڑے ہیں، ان 7 کے ہاتھوں میں زہر آلود خنجر ہیں، اور یہ لوگ خنجر پھینکنے کے بہت ماہر ہیں، اتنے ماہر کہ پستول والا بھی فائر کر کے ان سے بازی نہیں لے جا سکے گا۔ دوسرا یہ کہ آپ لوگ تو دولت کے نشے میں ڈوبے رہتے ہیں، آپ کو لڑائی بھڑائی کا کیا تجربہ ہو سکتا ہے؟ آپ تو چھوئی موئی کے پھول ثابت ہوں گے ان سیاہ فاموں کے لیے۔ اب اپنے اپنے چیک نکال کر ادھر ادھر رکھ دیں تاکہ ہم اپنا کام شروع کر سکیں۔ کیا کسی شرط پر آپ لوگ ہمیں زندہ نہیں چھوڑ سکتے؟ ایک دولت مند نے رو کر کہا۔ نہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ہم نے اپنے خلاف ایک ثبوت کو زندہ رہنے دے دیا، جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کھنڈر کی کہانی کھنڈر میں ہی رہ جائے، کھنڈر سے باہر نہ جانے پائے۔ اف مالک، یہ ہم کہاں آ پھنسے؟ بہت پرسکون جگہ، ایک نقاب پوش بولا۔ آپ لوگوں نے چیک نہیں نکالے، دوسرا نقاب پوش برایا، اور پھر انہوں نے لرزتے کانپتے ہاتھوں سے چیک نکالنا شروع کیے اور باری باری نقاب پوشوں کے آگے رکھتے چلے گئے۔ ایک دولت مند نے جو چیک رکھے تو ایک نقاب پوش چونک اٹھا۔ ارے یہ کیسے چیک ہیں؟ ہائے، یہ تو ملکی بینک کے چیک ہیں۔ جی ہاں، دولت مند ہکلایا۔ یہ کیا بے وقوفی ہے، تم اپنے ملک کے بینک چیک کیوں لے آئے؟ ایسے معاملے میں خریداری کا پہلا اتفاق ہے میرا، مجھے نہیں معلوم تھا۔ یہ برا ہوا، ہمیں نقصان ہو گیا۔ یہاں کی کسی بینک کا چیک ہمیں کیش نہیں کرا سکتے، پکڑے جائیں گے، ایک نقاب پوش نے کہا۔ خیر، اب کیا کیا جا سکتا ہے، دوسرے نقاب پوش نے فوراً کہا۔ سب دولت مندوں نے اپنے اپنے ٹریلرز چیک ڈھیر کر دیے۔ کل دولت مند 15 تھے۔ اب ایک قطار میں کھڑے ہو جاؤ تاکہ باری باری تم لوگوں کے جسموں میں زہر آلود خنجر اتار دیے جا سکیں۔ دیکھو، ہلنے جلنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ مشکل پیش آئے گی، بس پرسکون انداز میں مر جاؤ۔ ان کے رنگ اڑ گئے، جسموں میں تھرتھری دوڑنے لگی، کئی تو دھڑم سے گر گئے اور اوندھے منہ گر کر کانپنے لگے۔ ایک سیاہ فام ان کی طرف بڑھے، ایسے میں ایک دولت مند نے روتی آواز میں کہا، ہمیں نہ مارو، ہم تمہارے لیے اور بھی دولت جمع کر کر دیتے ہیں۔ اور بھی وہ کیسے؟ نقاب پوش نے سیاہ فاموں کو روکنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہمیں یہاں قید رکھیں اور ہمارے گھر والوں سے لمبی چوڑی رقمیں وصول کرتے رہیں، اس نے کہا۔ نہیں، ہم ایسے خطرات مول نہیں لیا کرتے، اس طرح سوراخ ساں ہمارے پیچھے لگ جائیں گے۔ اس وقت بھی ایک سوراخ ساں سے ہم نے پیچھے چھڑایا ہے۔ کیا وہ اتنا ہی سادہ لوگ تھا کہ پیچھے چھوٹ گیا؟ ایسے ہی دولت مند نے کہا۔ نہیں، وہ اسی خیال سے ہٹا تھا کہ ہمیں کھنڈر میں داخل ہوتے دیکھ لے گا اور راستہ جان لے گا، لیکن یہی اس کی بھول تھی۔ اب وہ سب ایک جگہ تک نہیں پہنچ سکتا، ایک نقاب پوش نے کہا، لیکن وہ کھنڈر کے باہر رہ کر نگرانی تو جاری رکھ سکتا ہے۔ پرواہ نہیں، ہم اسے دیکھ لیں گے۔ اب تم لوگ دوسری دنیا کا رخ کر لو، چلو بھائی جلدی کرو۔ سیاہ فام ان کی طرف بڑھے، لیکن پھر اچانک چیخ گونجی۔ چیخ آگے بڑھنے والے سیاہ فاموں میں سے ایک کی تھی۔ میں ہی صحیح۔ اس چیخ نے سب کو لرزنے پر مجبور کر دیا۔ سیاہ فام ابھی دولت مندوں کے نزدیک نہیں پہنچے تھے، ان کے خنجر والے ہاتھ پوری طرح اٹھے بھی نہیں تھے، لہٰذا یہ چیخ دولت مندوں میں سے تو کسی کی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ ہاں، سیاہ فاموں میں سے ایک اچھل کر گرا۔ چیخ اس کی تھی۔ انہوں نے دیکھا وہ بری طرح تڑپ رہا تھا۔ یہ اسے کیا ہوا ہے؟ ایک نقاب پوش نے ہکلا کر کہا۔ کیا ہوا تمہیں؟ سیاہ فام دولت مندوں کو بھول کر اس پر جھک گیا۔ ارے یہ کیا؟ اس کے پیٹ میں تو خون ابل رہا ہے، ایک نقاب پوش چلایا۔ یہ گولی لگی ہے، تڑپنے والا سیاہ فام بولا۔ کیا کہا؟ گولی لگی ہے؟ لیکن یہاں گولی کہاں سے آئی؟ آ گئی ہوگی بیچاری بھول بھٹکی۔ دروازے کی طرف سے ایک چہکتی ہوئی آواز سنائی دی گئی۔ سب نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہاں، 2 لڑکے اور ایک لڑکی کھڑے تھے، ان کے ہاتھوں میں پستول تھے۔ ہائے!
تم کون ہو اور یہاں تک کیسے آ گئے؟ ایک نقاب پوش نے گرج دار آواز میں کہا، ہمارے نام محمود فاروق اور فرزانہ ہیں، ان ایسی جگہوں تک پہنچ جانے کے ہم ماہر ہیں، خفیہ جگہیں ہمارے سامنے خود بخود بول پڑتی ہیں اور ہمیں راستہ بتا دیتی ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، اب تم بچ نہیں سکو گے۔ تم انسپکٹر جمشید کے بچے ہو نا؟ جی ہاں بالکل صحیح، پہلے ان تینوں سے نپٹو بھائی جنہوں نے تمہارے ایک ساتھی کا کام تمام کر دیا، ایک نقاب پوش نے کہا۔ سیاہ فام گھبرایا اور ان پر حملہ آور ہوئے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ خنجر پھینکتے ان میں سے 3 اور گرے، ان کے بھی گولیاں لگیں۔ بھائی کیوں اندھا دھند موت کے منہ میں جا رہے ہو؟ دیکھ بھال کر تو جاؤ، فاروق نے منہ بنا کر کہا۔ دیکھ بھال کر گئے تو بھی انہیں کیا فائدہ ہوگا، محمود نے کہا۔ احمقوں، تم ان کی طرف کیوں بڑھ رہے ہو؟ خنجر پھینک کر کیوں نہیں مارتے؟ او ہاں، سیاہ فام جلدی سے بولے جیسے انہیں عقل آ گئی ہو، اور پھر انہوں نے واقعی خنجر پھینک مارے۔ محمود فاروق اور فرزانہ پہلے ہی تیار تھے، انہوں نے بجلی کی سی تیزی دکھائی، تڑپ کر اپنی جگہیں تبدیل کر لیں۔ خنجر دروازے پر لگ کر نیچے گرے۔ چیخ چیخ، بہت افسوس ہوا۔ خیر آ کر خنجر اٹھا لو اور ایک بار پھر کوشش کرو، فاروق نے جلدی سے کہا۔ دماغ تو نہیں چل گیا؟ دشمن کو مہلت دے رہے ہو جبکہ اس کی قطعاً ضرورت نہیں، محمود نے بھنا کر کہا۔ ہاں واقعی۔ خبردار، تم وہیں ٹھہرو، ان خنجر پر اب تمہارا کوئی حق نہیں۔ وہ ٹھٹک کر رہ گئے۔ فاروق نے خوش ہو کر کہا، دیکھا محمود، میری ایک ہی دھمکی نے انہیں ساخت کر دیا۔ ہاں دیکھا، مہربانی فرما کر کام کی بات بھی کر لینے دو۔ ہائے، تو میں نے اب تک جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ کام کی ہی نہیں تھیں؟ نہیں، بالکل فضول تھیں۔ تم سب لوگ ہاتھ اوپر اٹھا لو ورنہ ہم گولیوں کی بوچھار شروع کر دیں گے۔ بچے ہوئے سیاہ فاموں نے نقاب پوشوں کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہے ہوں کہ اب کیا کیا جائے۔ اچانک محمود فاروق اور فرزانہ منہ کے بل گرے، لیکن گرتے گرتے محمود نے ٹرائیگر دبا دیا اور ایک سیاہ فام بھی گرتا نظر آیا، ساتھ ہی ایک نقاب پوش جھکا، وہ مارا۔ شاباش کریموں، میں بھی سوچ رہا تھا تم لوگ کہاں رہ گئے۔ محمود فاروق اور فرزانہ کو گرتے ہی یوں محسوس ہوا کہ ان پر پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوں۔ گرتے ہی پستول ان کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ ہم باہر اس انتظار میں تھے باس کہ ان کا کوئی اور ساتھی تو ادھر چھپا ہوا نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہمارا اندر آنا مفید نہ ہوتا، لیکن جب ہم نے اطمینان کر لیا کہ اب کوئی بھی باہر نہیں رہا تو ہم بھی آ گئے، لیکن یہاں منظر ناخوشگوار تھا، اس لیے ہم نے فوری اقدام کیا اور بہت خوب کیا۔ نقاب پوش مسکرایا۔ کیوں بھائی، اب کیا حال ہے؟ دوسرے نقاب پوش نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بس شکر ہے اللہ کا، وہ جس حال میں بھی رکھے، محمود بولا۔ بھج سے کیوں گئے؟ اب تو خوب چہک رہے تھے۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، ہمیں چہکنا آتا ہے اور انشاءاللہ موت کے وقت بھی چہک سکتے ہیں۔ انسپکٹر جمشید کہاں ہیں؟ انہیں کچھ کام تھا، وہ ہم سے پہلے گھر سے نکل گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے ان کے ادھر آنے کا کوئی امکان نہیں، نقاب پوش نے خوش ہو کر کہا۔ کچھ کہہ نہیں سکتے، فاروق نے کندھے اچکائے۔ تب تو ہمیں جلدی جلدی اپنا کام ختم کرنا چاہیے۔ اب ان تمام دولت مندوں کے ساتھ ساتھ ان تینوں کو بھی ختم کرنا ہوگا اور اپنے ساتھیوں کو بھی دفن کرنا ہوگا۔ بچے ہوئے سیاہ فام ایک بار پھر دولت مندوں کی طرف بڑھے۔ محمود فاروق اور فرزانہ کی دخل اندیزی سے ان کے چہروں پر قدرے رونق آ گئی تھی، لیکن اب پھر وہ بری طرح لرز رہے تھے، کانپ رہے تھے۔ اب صرف 2 سیاہ فام اپنے پیروں پر کھڑے رہنے کے قابل تھے۔ وہ خنجر لیے آگے بڑھے ہی تھے کہ ایک اوندھے منہ گرا، دوسرا جلدی سے اسے اٹھانے کے لیے بڑھا تو وہ بھی گرا۔ ایک دولت مند ان کی طرف سے لپکا اور بولا، او ہو، آپ تو خود گر پڑے، دوسروں کو کیا گرائیں گے؟ میں گرا نہیں، گرایا گیا ہوں، اور گرانے والے بھی تم ہو، تم نے ٹانگ اڑا دی تھی۔ ارے یہ تم کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ دولت مند بوکھلا کر بولا۔ کیا مطلب؟ نقاب پوش چونکے۔ جی ہاں، میں نے غلط نہیں کہا، اس کی یہ جرأت، اٹھ کر پہلے اس کے ٹکڑے اڑا دو، میں خود ہی اپنے ٹکڑے پیش کر دیتا ہوں، وہ بولا۔ شاید اس کا دماغ چل گیا ہے۔
نہیں باس، ایسی کوئی بات نہیں، اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھیں، مسکراہٹ کچھ کہتی نظر آ رہی ہے۔ ایک سیاہ فام نے کہا، کیا بکواس ہے، اب مسکراہٹیں بھی کچھ کہنے لگیں گی؟ اگر تم ان لوگوں کو ٹھکانے نہیں لگا سکے تو ایک طرف ہٹ جاؤ، ہم خود ہی انہیں دیکھ لیں گے، لیکن پھر تمہیں اپنا برا حصہ نہیں ملے گا۔ ارے باپ رے، اتنا نقصان تو ہم برداشت نہیں کرتے۔ وہ اچھل کر کھڑے ہو گئے، لیکن پھر تڑپ کر گر گئے۔ اس دولت مند نے اچھل کر ان دونوں کے سر پکڑ لیے تھے اور پھر ان دونوں کے سروں کو اس زور سے ٹکرایا تھا کہ وہ نیچے گرتے چلے گئے۔ اب وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو گئے تھے۔ اب کون میدان میں آئے گا؟ اس نے اعلان کیا۔ نقاب پوشوں نے گھبرا کر سیاہ فاموں کی طرف دیکھا، پھر بعد میں آنے والوں کی طرف دیکھا۔ اب وہ اس کی طرف بڑھے۔ آؤ آؤ، تم لوگوں سے حساب کتاب ہو ہی جائے۔ دولت مند نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے جیسے کشتی کرنے والے پھیلاتے ہیں۔ ارے یہ آپ کی آواز کو کیا ہو گیا؟ محمود زور سے چونکا۔ کیوں، کیا ہوا؟ آواز کو اف مالک، یہ تو آپ ہیں، فاروق چلایا۔ اگر میں ہوں تو پھر میں ہی صحیح۔ اب انہوں نے انسپکٹر جمشید کی آواز صاف سنی۔ تو یہ انسپکٹر جمشید ہیں؟ ایک نقاب پوش ہکلایا۔ ہاں بالکل، اب میں ذرا تم لوگوں کی مرمت کروں گا۔ تمہیں ناگور تو گزرے گا، لیکن کیا کیا جائے، اس کی بہت ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اچھلے اور ان پر جا پڑے۔ اب محمود، فاروق اور فرزانہ بھی کہاں رکنے والے تھے۔ آن کی آن میں دھمکا چوکڑی سی مچ گئی۔ ان کے ہاتھ بجلی کی طرح کودتے نظر آئے۔ چند منٹ میں ہی میدان صاف تھا اور پھر ان سب کو باندھ لیا گیا۔ انسپکٹر جمشید نے اپنا میک اپ اتار دیا تو یہ سارا چکر کروڑوں روپے ٹھگنے کے لیے چلایا گیا تھا۔ ہاں، صاف ظاہر ہے، ایک موتی میں بھلا یہ طاقت کہاں ہو سکتی ہے کہ وہ کسی کو حکومت دلا دے۔ انسپکٹر جمشید نے منہ بنایا۔ لیکن یہ چاروں کون ہیں؟ فاروق نے نقاب پوشوں کی طرف اشارہ کیا۔ اب ان کے نقاب نوچنے کی باری ہے، انسپکٹر جمشید بولے اور آگے بڑھ کر ان چاروں کو بے نقاب کر دیا۔ دوسرا لمحہ حیران کن تھا۔ ان کے سامنے قدیر خان گوگی، اس کے دونوں بھائی اور پروفیسر ارتاش بھیگی بلی بنے تھے۔ یہ کیا؟ وہ ایک ساتھ بولے۔ ہاں، یہ منصوبہ انہی کا تھا۔ افریقی ریاست میں انہیں یہ زہر مل گیا تھا جس سے سکتہ طاری ہو جاتا ہے اور جسم سیاہ پڑ جاتا ہے۔ ماہر ڈاکٹر بھی موت کا خیال کرتا ہے۔ لوگ اس زہر سے مختلف کام لینے کے بارے میں غور کرتے رہے اور شاید ان کے بڑے بھائی بھی اس قسم کے کاموں کی مخالفت کی ہوگی، لہٰذا اسے زہر دے کر موت کی نیند سلا دیا گیا۔ یہ لوگ یہاں آ گئے کیونکہ افریقی ریاست میں تو لوگ اس زہر کے بارے میں جانتے ہوں گے، وہاں تو ان کی دال نہیں گل سکتی تھی۔ کہانی میں سچائی کا رنگ بھرنے کے لیے انہیں اپنے ساتھ کچھ سیاہ فاموں کو بھی ملانا پڑا اور انہیں یہ افریقی ریاست سے سیاحت کے بہانے ساتھ لے آئے ہوں گے۔ قدیر خان گوگی میرے پاس آیا اور اس طرح انہوں نے چکر شروع کیا۔ انسپکٹر جمشید یہاں تک کہ خاموش ہو گئے۔ چکر واقعی بہت گہرا تھا، افسوس ہم افریقہ جاتے جاتے رہ گئے۔ فاروق نے منہ بنایا۔ افریقہ کا کیا ہے، وہاں تو ہم جب جی چاہے جا سکتے ہیں، فرزانہ نے فوراً کہا۔ تو پھر پروگرام تو بن ہی چکا ہے، کیوں نہ ہو ہی آئیں؟ وہ تو رہ ہی گیا، کیا وہ اس چکر میں شریک نہیں تھا؟ محمود چونکا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ فرزانہ بولی۔ ایم طاہر کی، ماہر آثار قدیمہ کی۔ اسے انہوں نے خفیہ طور پر کچھ لالچ دیا ہوگا ساتھ، تو اسے ملا ہی نہیں سکتے۔ اس سے صرف اتنا کام لیا ہوگا کہ ہمارے سامنے اس نگ کی عجیب و غریب کہانی بیان کر دے۔ اوہ! اور اس نے معاوضہ لے کر وہ کہانی بیان کر دی۔ فرزانہ کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، لالچ آج ہماری رگوں میں اس طرح سرایت کر گیا ہے کہ حرام اور حلال دونوں کی کوئی تمیز ہی نہیں رہ گئی۔ انسپکٹر جمشید بولے۔ بہت افسوسناک صورتحال ہے، ہم اپنے ملک کے لیے کیا کریں؟ آخر ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ فاروق نے بے چارگی کے عالم میں کہا۔ بہت کچھ کر سکتے ہیں، سب سے پہلے اپنے کردار کو بالکل فٹ کرنا ہوگا، تبھی ہم دوسروں کو سنوارنے کا کوئی کام کر سکتے ہیں، اور اگر ہم صرف دوسروں کی اصلاح کی طرف توجہ دیتے رہے، اپنے نقائص دور کرنے کی صرف
طرف کوئی توجہ نہ دی تو ہم ایک آدمی کو بھی نہیں سنوار سکیں گے۔ انسپکٹر جمشید بولے، بہت بہتر، ہم اس پہلو کو بہت اہمیت دیں گے ابا جان، محمود بول اٹھا۔ اور اب ہمیں گھر بھی جانا ہے، وہاں انکل رحمان اور پروفیسر انکل ہماری جانوں کو رو رہے ہوں گے۔ ارے ہاں ابا جان، آپ دولت مند تو بہت اچھے بنے تھے، حیرت ہے ہمیں احساس نہیں ہو سکا یہ آپ ہیں۔ اور وہ لمبی کار کس کی تھی؟ فاروق بولا، ایک اور دوست کی۔ اگر میں خان رحمان کی کار لے آتا تو تم پہچان لیتے اور اس طرح سسپینس نہیں رہتا۔ وہ مسکرائے، جی ہاں یہ تو ہے، سسپینس تو یوں بھی ہماری زندگیوں میں کچھ اس طرح رچ بس گیا ہے کہ کیا بتائیں، نکلنے نہیں نکلے گا اب یہ۔ فرزانہ نے جلدی جلدی کہا، ہمیں نکالنے کی بھی کیا ضرورت آئی ہے؟ فاروق مسکرا کر بولا، گویا سسپینس کا اور ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہو گیا ہے۔ فرزانہ نے چہک کر کہا، میں سمجھ گیا، اب تم لوگ شروع ہو جانے کا پروگرام بنا رہے ہو، میں تو چلا۔ انسپکٹر جمشید نے گھبرا کر کہا اور ان کے چہرے کھل اٹھے۔